أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من حلق عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. جزاك الله خير. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جان لو کہ تم جس قسم کی جو کچھ غنیمت حاصل کرو اس میں سے 5واں حصہ تو اللہ کا ہے اور رسول کا اور قرابت داروں کا اور یتیموں اور مسکینوں کا اور مسافروں کا، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن اتارا ہے، جو دن حق و باطل کی جدائی کا تھا، جس دن دو فوجیں بھڑ گئی تھیں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جبکہ تم پاس والے کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے تھا، اگر تم آپس میں وعدے کرتے تو یقیناً تم وقت معین پر پہنچنے میں مختلف ہو جاتے، لیکن اللہ کو تو ایک کام کر ہی ڈالنا تھا جو مقرر ہو چکا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو دلیل پر یعنی یقین جان کر، اور جو زندہ رہے وہ بھی دلیل پر زندہ رہے حق پہچان کر۔ بے شک اللہ بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے تیرے خواب میں ان کی تعداد کم دکھائی، اگر ان کی زیادتی دکھاتا تو تم بزدل ہو جاتے اور اس کام کے بارے میں آپس میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، وہ دلوں کے بھیدوں سے خوب آگاہ ہے۔ جبکہ اس نے بوقت ملاقات انہیں تمہاری نگاہوں میں بہت کم دکھائے اور تمہیں ان کی نگاہوں میں کم دکھائے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو انجام تک پہنچا دے جو کرنا ہی تھا، اور سب کام اللہ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں۔ علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رکوع میں فرقان کے لفظ پہ ہماری توجہ ہونی چاہیے، اور ایک اور ٹکڑا ہے جس پہ انشاءاللہ توجہ دلاؤں گا۔ قرآن مجید میں فرقان 3 چیزوں کے لیے کہا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو فرقان کہا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔
یعنی یہ قرآن فرقان ہے، کرائٹیریا ہے جس کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، حق کیا ہے باطل کیا ہے. تو گویا کہ ایک کسوٹی اور معیار ہے قرآن، تو قرآن فرقان ہے. دوسری چیز ہے بدر. بدر کو فرقان کہا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ بھی فرق کرنے والا ثابت ہوا، بدر کا مارکا حق اور باطل کے درمیان. اور ایک اور جگہ فرقان کہا گیا ہے جو ابھی کل آپ لوگوں نے سورہ انفال میں سورہ انفال کی آیت نمبر 29 میں ابھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا کل، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، تو وہ تمہارے لیے فرقان بنائے گا، وہ تم کو فرقان عطا کرے گا. یہ فرقان کیا ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا؟ میرے بھائیوں، میں سب سے پہلے یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید ہمارے لیے فرقان ہے. جب ہم واقعتاً اس کو اپنی انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں، اپنی پرسنل لائف اور سوشل لائف دونوں میں جب ہم لے کر آتے ہیں اس فرقان کو، تو اس فرقان کے لانے کے نتیجے میں کوئی یوم الفرقان پیش آ سکتا ہے ہمارے لیے. یوم الفرقان، اب وہ اس کی صورت اور ہو سکتی ہے، کوئی ضروری نہیں کہ وہ جنگ بدر کی شکل میں ہی ہو، لیکن یوم الفرقان ضرور ہمارے ساتھ پیش آ سکتا ہے اگر اس فرقان کو ہم نے لایا اپنی زندگی میں اور اپنے اجتماع میں. تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے فرقان بنائے گا، یعنی ہمارے اندر وہ اپنی نصرت بھیج کر کے اور ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا کر کے کہ جس کے ذریعے سے فرق ہو جائے کہ واقعی حق پر کون لوگ ہیں اور باطل پر کون لوگ ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ضرور کریں گے، آج بھی کریں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کل کیا تھا. تو یہ قرآن فرقان ہے، اس فرقان کو لانا ہے ہم کو اپنی زندگی میں اجتماعی اور انفرادی. تو اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ یوم الفرقان آئے، اور جب وہ فرقان آئے گا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے تقوی اختیار کیے رہو گے تو تمہارے لیے فرقان بنائے گا خدا. تو اس لیے فرقان کا لفظ بہت توجہ طلب ہے. دوسری چیز یہاں پہ ایک ٹکڑا ہے، لیہلک من ہلک عن بینہ ویحیی من حی عن بینہ. یہ اتنی زبردست بات ہے کہ قرآن مجید آ گیا نا، اس نے علل اعلان کہہ دیا کہ اب اندھیر نگری چوپٹ راج نہیں، اب کوئی تاریکی، اب کوئی وہ بلائنڈلی فالوئنگ کی بات، اندھے میں تیر چلانے والی بات اب کچھ نہیں چلے گی. یہ نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہیں ہوئی. اب جس کو بھی جینا ہے اس کو ایویڈنس کے ساتھ، پروف کے ساتھ، اپڈیٹ ہو کر، پورے شعور کے ساتھ سمجھ کر جینا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کس طرح کی زندگی گزار رہا ہوں، میں صحیح پر ہوں یا غلط پر ہوں، یہ سمجھ کر جینا ہے. اور مرنا بھی ہے تو اس کو پوری طرح شعور کے ساتھ مرنا ہے. اب یہ کسی کو نہیں کہنا ہے کہ ہمیں تو خبر نہیں ہوئی تھی، ہم تو ایسے ہی مارے گئے. نہیں، اب قرآن آنے کے بعد ہمارا ہر حال میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ ہم کہاں پر ہیں، کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ جو قرآن یہ کام کروانے کے لیے آیا تھا ہمیں کہ ہم اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں اور اپنے شعور کو بنائیں کہ ہم صحیح پر ہیں کہ غلط پر، اس قرآن کو جھاڑ پھونک اور ثواب کا بنا کر اور اس طرح کی آیتوں کو سامنے نہ لا کر تقلید کو 1000 سالوں سے ہمارے اوپر ڈھلوایا گیا ہے. ہم لوگوں کو گالیاں بکتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں کہ یہ مودی بھکت ہیں، یہ رام بھکت ہیں، یہ فلاں بھکت ہیں، لیکن ہم لوگ خود ہی بھکتی کو اٹھا کر چلے آ رہے ہیں 1000 سال سے. یہ تقلید کا لفظ جو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں کہا، اتباع اور اطاعت کی جگہ پہ تقلید کا لفظ ڈھو کر ہم نے خود ثابت کیا ہے کہ ہم اندھ بھکت ہیں. لیہلک من ہلک عن بینہ ویحیی من حی عن بینہ، یہ ہمارے لیے جو ہے نا بہت ہی روشن کر دینے والا یہ ٹکڑا ہے کہ ہم کہاں ہیں. ہم اندھ بھکتی میں ہیں. ہمیں چاہیے کہ اپنے شعور کو آگے بڑھائیں، اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. اب قرآن آنے کے بعد ایسا کوئی چانس نہیں رہ گیا ہے کہ ہم جہالت کی تاریکی میں پڑے رہیں اور پھر یہ کہیں کہ ہمیں تو خبر نہیں ہوئی تھی. جزاکم اللہ. اے ایمان والو، جب تم کسی مخالف فوج سے بھڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو اور بکثرت اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو. آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اور صبر و سہار رکھو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان لوگوں جیسے نہ بنو جو اتراتے ہوئے اور لوگوں میں خود نمائی کرتے ہوئے اپنے گھروں سے چلے اور اللہ کی راہ سے روکتے تھے. جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے گھیر لینے والا ہے. جبکہ ان کے اعمال کو شیطان انہیں زینت دار دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ لوگوں میں کوئی بھی آج تم پر غالب نہیں آ سکتا، میں خود بھی تمہارا حمایتی ہوں.
लेकिन जब दोनों जमातें नमूदार हुईं तो अपनी एड़ियों के बल पीछे हट गए और कहने लगा, मैं तो तुमसे बरी हूँ, मैं वो देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख रहे। मैं अल्लाह से डरता हूँ और अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है। जज़ाकुमुल्लाह। इस टुकड़े में ये बात बहुत ही जबरदस्त है। अल्लाह ताला कहते हैं वातिउल्लाह व रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, वला तनाज़ऊ, और आपस में तनाज़ा न करो, आपस में लड़ो झगड़ो नहीं, आपस में इख्तिलाफात और मुखालफतें न करो, फतफशलू, वरना इसका नतीजा होगा कि तुम नाकाम हो जाओगे, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, वस्बिरू, और सब्र करो। मेरे भाइयों, अब अल्लाह ताला किस तरह से कहेंगे कि तुम आपस में मुत्तहिद हो जाओ। ऐ तौहीद के हामिलीन, नजरिए तौहीद को मानने और जानने वाले लोगों, तौहीद का रिजल्ट ये होना चाहिए कि तुम्हारे अंदर इत्तेहाद पैदा होना चाहिए। एक खुदा को मानने वाले अगर मुत्तहिद ना हो सके तो क्या 10 खुदा को मानने वाले मुत्तहिद होंगे? नजरिए तौहीद पर इसीलिए इतना ज्यादा फोकस किया जाता है, फोर्स किया जाता है कि उस तौहीद से इत्तेहाद पैदा होता है। और इसीलिए आप देखें कि कुरान मजीद में मुख्तलिफ जगहों पे कहा गया है कि जो लोग इत्तेहाद को खत्म करते हैं, पारा पारा करते हैं, दीन को, उम्मत को बांटते हैं, वो लोग शिर्क करते हैं। क्योंकि शिर्क करना जो है ना, वो पार्टनर बनाने होता है ना, पार्टनर बनाना, बहुत सारे लोगों को पार्टनर बनाना, बहुत से लोगों को डिवाइड करके अलग अलग ग्रुप में बना देना, ये असलन शिर्क है। मैंने पिछले इसमें कहा था कि हम लोग बहुत सी चीजों को समझते हैं, बहुत सी चीजों क्या, बस थोड़ी सी चीजों को समझते हैं कि वो गुनाह है, लेकिन हम कभी भी नहीं सोचते हैं कि ये तफरका बाजी आखिरी दर्जे का शिर्क है जो अल्लाह ताला ने जिससे मना किया है। हम इसको नहीं तस्वुर करते हैं। आप देखिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा, जो हम लोगों ने पढ़ा तीसरे पारे में, मा काना इब्राहिम यहूदिया वला नसरानिया वलाकिन काना हनीफा मुस्लिमा व मा काना मिनल मुश्रिकीन, कि इब्राहिम यहूदी और नसरानी नहीं थे, हनीफ मुस्लिम थे, सच्चे मुस्लिम, और मुशरिक नहीं थे। यहूदी और नसरानी होना, अपने आप को डिवाइड कर लेना, ये शिर्क है। हम उस आयत को ऐसे कहेंगे इस वक्त, मा काना मुहम्मदुन हनफियन वला शाफियन वला देवबंदियन वला बरेलवियन वला मिन अहले सुन्ना वला मिन अहले शिया। मोहम्मद न हनफी थे, न बरेलवी थे, न देवबंदी थे, न शियों में से थे, न सुन्नियों में से थे। जैसे वो माकाना इब्राहिम है ना, इब्राहिम की जगह पे मोहम्मद को रख दीजिए, और यहूदियन और नसरानियन की जगह पे अपने फिरकों को का नाम लीजिए। मोहम्मद ये सब नहीं थे, हनीफ मुस्लिम थे, और हमें भी कहा गया है कि तुमको हनीफ मुस्लिम बनना है, शिर्क नहीं करना। अब और कौन सी आयत आएगी कुरान मजीद में? अकीमुस सलाह वाली आयत तो बड़ी याद रहती है दीनदारों को कि नमाज कायम करो, वो खुदा का हुक्म है। और ये खुदा का हुक्म नहीं है वला तनाज़ऊ, कि तनाजा ना करो, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। वस्बिरू, और सब्र पैदा करो अपने अंदर, ताकि तुम समाज में रहते हुए दूसरों के साथ कनेक्ट हो सको। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्बिरू, सब्र पैदा करो अपने अंदर, वसाबिरू, और वही सब्र दूसरों में पैदा करो, वराबितू, और आपस में कनेक्ट हो जाओ। क्योंकि सब्र और मुसाबरा नहीं पैदा होगा तो कनेक्शन नहीं पैदा हो सकता, कोई एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं करेगा। तो एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए सबसे पहले सब्र पर काम करना है, सब्र एक मिशन है। अगर ये होगा तब होगा ये कि हम नजरिए तौहीद के वाकई हामिलीन बनेंगे और उसकी बुनियाद पे इत्तेहाद पैदा होगा। एक साहब थे, हमसे कहने लगे कि अरे भाई तुम तो क्या बात बात में ये सब कहते रहते हो कि तुम अल्लाह ताला ने सिर्फ तुम्हारा 3 नाम रखा है, एक तो तुम्हारा नाम तुम्हारी मखलूक की हैसियत से इंसान रखा है, दूसरा तुम्हारे नजरिए और अमली हैसियत से मुसलमान रखा है, और तीसरा तुम्हारा नाम तुम्हारे बाप के नाम से जोड़कर रखा है, ये 3 नाम के अलावा कोई नाम नहीं है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। उन्होंने कहा कि अच्छी बताओ, ये जो हदीस में आता है कि उम्मत 72 फिरके में बढ़ जाएगी और ये होगा वो होगा, ये 73 फिरके में बढ़ जाएगी। मैंने कहा देखो जनाब, ये तुम्हारे नबी ने कहा है, तुम्हारे नबी ने ये चाहा नहीं है। पहले बात समझने की कोशिश कीजिए कि ये तुम्हारे नबी ने कहा है ना, ये चाहा तो नहीं है कि उम्मत 73 फिरके में बढ़ जाए। कहा इसलिए था कि लोग अलर्ट हो जाएं कि ऐसा होने वाला है। जिनको सिर्फ मुस्लिम हनीफ बनकर रहना है, वो अपने नाम के आगे और पीछे कुछ नहीं लगाएंगे। इंसानियत को मेरे भाइयों 3 तरह से बांटा गया है। एक, सबसे पहले धर्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, दूसरा कंट्री के नाम पे, और तीसरा कास्ट के नाम पे। ये जो वतन है जिसको कहते हैं, अल्लामा इकबाल के ताजा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, वतन के नाम पे तकसीम करना ये शैतानी काम है। इसी तरीके से धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे तकसीम करना ये मुकम्मल शैतानी काम है जो हमारे उलमा करते रहते हैं और सियासी लीडरान करते रहते हैं। और कास्ट की बुनियाद पे तकसीम करना, और ये 3 तरह के लीडर
دنیا میں فساد مچاتے ہیں، اور یہ کبھی بھی نہیں چاہتے ہیں کہ انسانوں میں یونٹی پیدا ہو. انسانوں کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کی صرف نہیں. ہمارا تو ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہم انسانوں میں یونٹی پیدا کریں. تو وہ 3 طرح کے لیڈر کون کون ہے؟ ایک ہے فرعون، اس کی ایک علامت قرآن میں بتائی. میں تھوڑا سا وقت دے رہا ہوں اس پہ کیونکہ یہ بہت اہم ٹاپک ہے. ایک ہے فرعون. فرعون علامت ہے، سمبل ہے سیاسی لیڈروں کی. دوسرا ہے حامان. حامان علامت ہے مذہبی لیڈروں کی. اور تیسرا ہے قارون. قارون علامت ہے اکنومی کو لیڈ کرنے والوں کی. تو دنیا میں 3 ہی طرح کے لیڈ پاور والے لوگ ہوتے ہیں. ایک سیاسی لیڈنگ کرنے والے لوگ، سیاسی لیڈر، دوسرے مذہبی لیڈر، اور تیسرے معاشی لیڈر. فرعون، حامان اور قارون، یہ تینوں طرح کے لیڈر کبھی بھی نہیں چاہتے ہیں کہ دنیا میں واقعی یونٹی پیدا ہو انسانیت میں. جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رب العالمین، حضور ہمارے رحمت للعالمین ہے. یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا کہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا. ہمارا تو یہ مشن ہے نا. تو یہاں مسلمانی یونٹ نہیں ہے تو دوسری انسانیت کو کہاں جوڑے گا؟ یہاں تو ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ غیر مسلموں کو سلام تک کہنا ناجائز کر دیا گیا کہ دوسروں کو، غیر مسلموں کو آپ السلام علیکم بھی نہیں کر سکتے ہیں. یہ جو ہے میرے بھائیوں، یہ اسلام کی زبان نہیں ہے، یہ فقہ اور فتوے کی زبان ہے. یہ زبان کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے. ہم دوسروں کو السلام علیکم کہیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اس سے بگڑ جائے گا. وہ ہم سے قریب ہوگا. ہمارا تو مشن یہ ہے کہ ہم خود بھی یونٹ ہوں اور اچھے انسانوں کو یونائٹ کریں. یہ ہمارا مشن ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو جس طرح اقیم الصلاۃ ہمیں یاد رہتا ہے، ویسے ہمیں یہ سب بھی، یہ آیتیں اور یہ احکام بھی یاد رہنے چاہیے. جزاکم اللہ. جبکہ منافق کہہ رہے تھے، اور وہ بھی جن کے دلوں میں روک تھا، کہ انہیں ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے. جو بھی اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ تعالیٰ بلا شک و شبہ غلبے والا اور حکمت والا ہے. کاش کہ تو دیکھتا جب کہ فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں اور ان کے منہ پر اور سرینوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں تم جلنے کا عذاب چکھو. یہ بسبب ان کاموں کے جو تمہارے ہاتھوں نے پہلے ہی بھیج رکھا ہے. بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. مثل فرعونیوں کے حال کے اور ان سے اگلوں کے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا، پس اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا. اللہ تعالیٰ یقیناً قوت والا اور سخت عذاب والا ہے. یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ کسی قوم پر کوئی نعمت فرما کر پھر بدل دے، جب تک کہ وہ خود اپنی اس حالت کو نہ بدل دیں جو کہ ان کی اپنی تھی. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے. مثل حالت فرعونیوں کے اور ان سے پہلے کے لوگوں کے کہ انہوں نے اپنے رب کی باتیں جھٹلائیں، پس ان کے گناہوں کے باعث ہم نے انہیں برباد کیا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا. یہ سارے ظالم تھے. تمام جانداروں سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو کفر کریں پھر وہ ایمان نہ لائیں. جن سے آپ نے عہد و پیمان کر لیا پھر بھی وہ اپنے عہد و پیمان کو ہر مرتبہ توڑ دیتے ہیں اور بالکل پرہیز نہیں کرتے. بس جب کبھی تم لڑائی میں ان پر غالب آ جائے تو انہیں ایسی مار کہ ان کے پچھلے بھی بھاگ کھڑے ہوں. ہو سکتا ہے کہ وہ عبرت حاصل کریں. اور اگر تجھے کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہو تو برابری کی حالت میں ان کا عہد نامہ توڑ دے. اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. جزاکم اللہ. اس میں یہ جو قرآن مجید کی آیت ٹکڑا، اس پر ضرور توجہ ہم لوگوں کی ہونی چاہیے. ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم. سورہ رعد میں بھی اس طرح کی بات آنے والی ہے کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کی، کسی بھی قوم کی، دیکھیے کسی بھی انسان کی انفرادی طور پہ اور کسی بھی قوم کی اجتماعی طور پہ حالت نہیں بدلتے جب تک کہ خود انہیں اپنے آپ کو بدلنے کی فکر نہ ہو. میرے بھائیوں، یہ جو ہے نا، یہ ایک طرح سے نیچرل لا ہے. نیچرل لا یعنی قانون فطرت ہے. یہ ہماری اللہ تعالیٰ سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے. یہ جو ہم لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہم لوگ خیر امت ہیں اور ہم تو دین کے حاملین ہیں، اسلام اور قرآن کے، یہ بس زبانی جمع خرچی ہے. ہمارے اندر جو ہے نا وہ پوری یہودیت پیدا ہو گئی ہے. یہودی کیا کہتے ہیں؟ نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم تو اللہ کے بڑے رشتہ دار اور بڑے چہیتے ہیں. ہمارا بھی مزاج ویسا ہی بن گیا ہے. یہود کہتے ہیں نا وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ آگ تو ہم کو کچھ دن کے لیے جہنم میں ہم کو پھینکا جائے گا. سیم یہی کانسیپٹ ہمارا بن گیا ہے کہ امت مسلمہ خواہ کیسی بھی ہو، امت کا فرد خواہ کیسا بھی ہو، وہ بالکل یہودیوں کی طرح ایسا سوچنے پر آ گیا ہے کہ ہمیں تو کچھ دن کے لیے جہنم میں پھینکا جائے گا اور اس کے بعد تو ہم کو ابد الآباد کی جنت ہے ہی. اور دوسری قوموں کے لوگ خواہ کتنے اچھے ہوں، ان کو تو ہمیشہ کی جہنم. ایک دم یہودیت والی سوچ ہے.
اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ دیکھو کچھ قوانین فطرت ہیں، قوموں کے عروج و زوال میں کوئی رشتہ داری کام نہیں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مخلوق اللہ تعالیٰ کے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے رب العالمین ہے، سب کے لیے رحمان و رحیم ہے، وہ دیکھے گا کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کیسی کوششیں کر رہا ہے۔ اس لیے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو چینج کریں، تبھی اللہ تعالیٰ کی نصرت آئے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی اللہ، جیسے یہاں پہ ایک آیت آئی ہے ان شر الدواب عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بدترین مخلوق وہ ہیں جو الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے۔ ہمارے یہاں ایک بڑی اور مصیبت آ گئی ہے کہ جب ہم قرآن پڑھنے لگتے ہیں نا تو جتنا بھی الذین کفروا آئے، جنہوں نے کفر کیا، ہم فوراً سمجھ لیتے ہیں کہ مسلمانوں کے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ الذین کفروا ہیں۔ المشرکون آوے تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ جتنے بھی مسلمانوں کے علاوہ ہیں وہ سب المشرکین ہیں۔ اہل کتاب کا لفظ آئے تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ مسلمانوں کے علاوہ دوسری قوم کے لوگ اہل کتاب ہیں۔ یعنی معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ قرآن مجید اگر کہہ رہا ہے کہ تم الذین کفروا میں ہو، اپنے آپ کو دیکھو، تمہاری ویسی روش ہو گئی ہے، تب بھی ہم ہدایت نہیں لیتے، کیونکہ ہمارا کانسیپٹ یہ بن گیا ہے کہ الذین کفروا دوسرے لوگ، المشرکون دوسرے لوگ، اہل کتاب دوسرے لوگ، تو ہم تو بھائی سیف زون میں ہو گئے نا۔ ہم نہیں الذین کفروا میں، ہم المشرکون میں نہیں ہیں، ہم اہل کتاب میں نہیں ہیں، جبکہ پہلے درجے میں ہم اہل کتاب میں ہیں۔ ہمارا تو دعویٰ بڑا ہے کہ ہم اہل کتاب میں ہیں۔ اور کفر کے معنی تین ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے انکار کرنا، دوسرے معنی ہوتا ہے حق پر پردہ ڈالنا، اصل اوریجنل معنی تو ہوتا ہے حق پر پردہ ڈالنا یا چھپانا، اور دوسرے معنی ناشکری کرنا، اور تیسرا معنی انکار کرنا۔ اب یہ تینوں معنی ہم لوگوں کو لے کر چلنا چاہیے، کفروا کا لفظ جہاں بھی آئے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کا انکار نہ کر رہے ہوں لیکن اللہ کی ناشکری کر رہے ہوں، ناقدری نعمت کر رہے ہوں، وہ کفر کر رہے ہوں۔ ہو سکتا ہے ہم حق بات پہ پردہ ڈالنے والے ہوں، اس لحاظ سے کفر کر رہے ہوں۔ تو کہیں نہ کہیں ہم کفر کر رہے ہوں گے تو ہم الرٹ ہو جائیں گے کہ نہیں، ہم سے بھی کفر ہو رہا ہے، اس لیے ہم کو خبردار ہونا چاہیے، یہ آیت ہم سے کچھ بول رہی ہے۔ اگر ہم ایسا سوچ لیں گے کہ جتنے بھی الذین کفروا وہ سب دوسرے ہیں اور جتنے بھی المشرکون سب دوسرے ہیں، تو بھائی ہم تو سیف زون میں ہو گئے نا، تو پھر قرآن سے ہدایت کیا ملے گی؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایسی باتیں آتی ہیں جو آج امت کر رہی ہے لیکن امت کو فائدے نہیں۔ ایک تو قرآن پڑھتے نہیں ہے، اور پڑھتے ہیں تو کانسیپٹ میں وہی سب رہتا ہے، تو اس لیے اس سے ہدایت لینا مشکل ہو گیا ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ کفروا کا لفظ آئے یا شرک کا لفظ آئے یا اہل کتاب کا، تو اس میں ہم اپنے آپ کو شامل رکھیں اور دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ بھاگ نکلے، یقیناً وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ تم ان کے مقابلے کے لیے اپنی طاقت بھر قوت کی تیاری کرو اور گھوڑوں کے تیار رکھنے کی، کہ اس سے تم اللہ کے دشمنوں کو خوف زدہ رکھ سکو اور ان کے سواروں کو جنہیں تم نہیں جانتے۔ اللہ انہیں خوب جان رہا ہے، اور جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں صرف کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔ اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو تو بھی صلح کی طرف جھک جا اور اللہ پر بھروسہ رکھ، یقیناً وہ بہت سننے جاننے والا ہے۔ اگر وہ تجھ سے دغابازی کرنا چاہیں گے تو اللہ تجھے کافی ہے، اسی نے اپنی مدد سے اور مومنوں سے تیری تائید کی ہے۔ ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈالی ہے۔ زمین میں جو کچھ ہے تو اگر سارا کا سارا بھی خرچ کر ڈالتا تو بھی ان کے دل آپس میں نہ ملا سکتا۔ یہ تو اللہ ہی نے ان میں الفت ڈال دی ہے، وہ غالب حکمتوں والا ہے۔ اے نبی، تجھے اللہ کافی ہے اور ان مومنوں کو جو تیری پیروی کر رہے ہیں۔ جی جزاکم اللہ۔ اس میں دیکھیے قرآن میں یہ آیت آئی وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یہ جو ہمارے جہادی مقررین ہیں نا، جہادی مقررین جو بڑا جہاد کرتے رہتے ہیں، وہ یہ آیت کو بڑا پڑھتے ہیں کہ تیاری کرو۔ یقیناً یہ تیاری ہر قوم کو، ہر انسان کو، ہر اچھے شریف آدمی کو بھی کرنی چاہیے، کیونکہ ڈیفینس کا حق ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا بہت سی بنیادی حقوق ہیں انسانوں کے، ایسی ڈیفینس کا حق بھی بنیادی حق ہے انسان کا، جس پر اللہ تعالیٰ زور دے رہے ہیں کہ تم اپنی بساط بھر جتنا تم سے ہو سکے، مستطعتم، جتنا تم سے ہو سکے تم اپنی قوت کو تیار رکھو، اپنے آپ کو مضبوط رکھو، کیونکہ کہا گیا نا کہ ایک طاقتور مومن ایک کمزور مومن سے بہتر ہے۔ تو مراد کیا ہے کہ وہ طاقت اور قوت ہماری اگر مال و دولت کی ہو وہ بھی، اگر ہمارے جسم و جان کی ہو وہ بھی، اگر ہماری ڈیفنس کی طاقت ہو وہ بھی، اور اگر ہماری ذہنی علمی فکری طاقت ہو وہ بھی، ہر طرح کی طاقتوں سے لیس ہونا چاہیے، تبھی ہم قوموں کے درمیان اوپر اٹھ سکیں گے، عروج پا سکیں گے، ترقی کر سکیں گے۔
یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی کہ تم اپنی طاقت کو تیار رکھو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو دشمن ہے اللہ کے اور تمہارے، ان کے اندر خوف رہے گا، وہ آسانی سے تم کو اپنا لقمہ نہیں بنا سکیں گے۔ اس کے لیے لفظ آیا ہے ترہبون۔ مجھے بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عربی زبان میں آپ دیکھیے گا اس وقت جو لیٹسٹ زبان ہے، جدید زبان ہے عربی کی، اس میں ٹیررزم کو، جو دہشت گردی ہے، اس کے لیے ترہبون کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ ارہاب۔ مجھے اتنی حیرانی ہوئی کہ قرآن مجید کی یہ اصطلاح ہے جو کسی بھی طرح سے ٹیررزم سے، دہشت گردی سے لگا نہیں کھاتی، میل نہیں کھاتی، اس کو ان لوگوں نے قرآن مجید کی اس اصطلاح کو ٹیررزم کے لیے کر رکھا ہے۔ اور آپ باضابطہ جب عربی اخبارات پڑھیں گے یا عرب والوں سے سنیں گے نا، تو وہ بولیں گے ارہاب، دہشت گردی کو ارہاب بولتے ہیں۔ تو اب بتائیے، اس کے افسوسی کرنا پڑتا ہے اور عقلوں پہ ماتم کرنا پڑتا ہے کہ یہ قرآن کی اصطلاح ہے ترہبون، اور جو موجودہ دور میں ٹیررزم ہے یا دہشت گردی ہے، وہ تو انہی لوگوں نے پیدا کی ہے، لیڈروں نے پیدا کی ہے اپنا کام چلانے کے لیے۔ قرآن تو یہ حق ہر انسان کو دے رہا ہے کہ آپ اپنا ڈیفنس مضبوط رکھیں، تاکہ دشمن جو آپ کا ہے وہ آپ سے خوف میں رہے کہ وہ آسانی سے لقمہ نہیں بنا سکتا۔ تو یہ بنیادی حق ہے تمام انسانوں کا، اور اس زبردست ٹکڑے کو، ترہبون کو، ارہاب کے لفظ کو ٹیررزم کے لیے یوز کیا جا رہا ہے۔ تو ہمارے یہاں خود ہی بے عقلی ایسی چل رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جوڑا ہے نا، تم ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے۔ میرے بھائیوں، میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو کیسے جوڑا؟ کیا محض معجزہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اوپر سے ایسی عنایتیں کی کہ ان کے دل جڑ گئے صحابہ کرام کے، اور ہمارے اوپر وہ عنایتیں نہیں ہو رہی ہیں تو ہمارے دل نہیں جڑ رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر ہمارا قصور کیا ہے؟ صحابہ کرام پر تو اللہ کی عنایتیں ہوئی تو ان کے دل جڑ گئے آپس میں، ہمارے اوپر عنایت نہیں ہو رہی ہے تو ہم نہیں جڑ رہے ہیں، اس لیے ہمارے اندر اتحاد پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ تو ہمارے مفسرین یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے جوڑا ان کو، مگر کیسے جوڑا یہ نہیں کہتے۔ میرے بھائیوں، اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو جوڑا ان کو، تو وہ آسمان سے اتر کر نہیں یا معجزے کے ذریعے نہیں، حقیقت میں یہ قرآن ہی ذریعہ بنا ہے دلوں کو جوڑنے کا۔ ہم اور آپ آج جو جڑے ہوئے ہیں، یہ ہم شعوری طور پہ جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ شعوری تعلق پیدا کرنا، یہی اصل اتحاد کا اصل ضامن ہے جو قرآن مجید پیدا کرتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے مدد کے ذریعے سے جڑیں گے، اپنے آپ کو جوڑیں گے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سب سے پہلے قرآن مجید کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہم جتنا زیادہ قرآن مجید سے جڑیں گے، اتنا زیادہ ہم انسانوں سے جڑیں گے، اور جتنا ہم قرآن سے دور رہیں گے، جتنا ہم فقہی زبان، فتووں کی زبان، مولانا حضرات کی زبان پر بھروسہ کریں گے، اتنا زیادہ ہم دوسروں سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمارے لیے سب سے بڑا ذریعہ اتحاد اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا بھیجا ہوا فرمان ہی ہے۔ ہم لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ کہ اللہ اور بندے کے درمیان اگر اس وقت کوئی مڈل مین کا، کوئی بیچ کا کردار ادا کر رہا ہے، جوڑنے کا کردار، کنیکٹر ہے اگر کوئی، تو وہ قرآن ہے۔ یہ کنیکٹر اگر ہمارے درمیان سے نکل گیا تو اللہ اور بندے کے درمیان میں وہ مذہبی لیڈر آ جائیں گے جو ہم کو کبھی بھی کنیکٹ نہیں ہونے دیں گے، اور دنیا بھر کی الٹی سیدھی چیزوں میں پھنسا کر ہمیں، اور جنت کا اور ان سب چیزوں کا چسکا دے کر ہم کو اصل مقصد سے دور رکھیں گے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو جوڑنے کے لیے ہر حال میں قرآن کے کنیکٹر کو پکڑ کر رکھیں۔ اے نبی، ایمان والوں کو جہاد کا شوق دلاؤ۔ اگر تم میں 20 بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر تم میں 100 ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب رہیں گے، اس واسطے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں۔ اچھا، اب اللہ تمہارا بوجھ ہلکا کرتا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ تم میں ناتوانی ہے، بس اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر تم میں 1000 ہوں گے تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نبی کے ہاتھ میں قیدی نہیں چاہیے جب تک کہ ملک میں اچھی خون ریزی کی جنگ نہ ہو جائے۔ تم تو دنیا کے مال چاہتے ہو اور اللہ کا ارادہ آخرت کا ہے، اور اللہ زور آور با حکمت ہے۔ اگر پہلے ہی سے اللہ کی طرف سے بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو جو کچھ تم نے لیا ہے اس بارے میں تمہیں کوئی بڑی سزا ہوتی۔ بس جو کچھ حلال اور پاکیزہ غنیمت تم نے حاصل کی ہے، خوب کھاؤ پیو اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ غفور رحیم ہے۔ جی بسم اللہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر 100 ہوں گے تو 1000 پہ غالب ہوں گے، 200 ہوں گے تو 2000 پر غالب ہوں گے۔ یہ اصل میں میرے بھائیوں، یہ معجزے کی بات نہیں ہے، یہ اصل میں قانون فطرت ہے، قانون قدرت ہے
کہ جو بھی قوم اجتماعی طور پہ کوشش کرتی ہے نا، میں ابھی حال کی مثال دیتا ہوں کہ جب انگریزوں کی یہاں حکومت تھی تو انگریزوں نے ایک محاورہ کریٹ کیا، ایک کہاوت پیدا کی. کون سی کہاوت تھی؟ کہاوت سے پہلے یہ واقعہ سن لیجئے کہ آخری درجے میں مسلمانوں نے فائنل ایک کوشش کرنی شروع کی کہ ہم انگریزوں سے ٹکر لیں گے. تو میر قاسم نے اور یہ شجاع الدولہ نواب اودھ تھا، اور میر عالم جو دہلی کی سلطنت پہ جو بادشاہ تھے میر عالم، وہ اور اس طرح کے دوسرے تمام کچھ لوگوں نے مل ملا کر کے 1 لاکھ سے زیادہ، تقریباً 1.25 لاکھ فوج تیار کی. وہ 1.25 لاکھ فوج جو آئی، اور جس کا یہاں پٹنہ کے پاس کے علاقے میں بکسر میں شاید کہیں پر وہ ہوا، یعنی مٹبھیڑ ہوئی، اور انگریزوں کی صرف 12,000 فوج تھی، صرف 12,000. 1.25 لاکھ کے مقابلے میں انگریزوں کی فوج صرف 12,000 تھی. اور آپ یقین کیجئے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس 12,000 کی فوج نے 1.25 لاکھ کو کھدیڑ کر مارا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کے معجزے سے ہی ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خاص اپنا نازل کریں گے تبھی ہوگا، تو اس کا مطلب وہ معجزے انگریزوں کے ساتھ تھے. میرے بھائیوں، انگریزوں کے ساتھ نہیں تھے. اصل میں قانون فطرت اور قانون قدرت ہے کہ جو بھی قوم من حیث القوم اٹھتی ہے اپنے پورے ویلو اور جذبات کے ساتھ، اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ، اپنی پوری تیاری اور پریپریشن کے ساتھ، وہ قوم ہی ترقی کرتی ہے، وہی قوم کامیاب ہوتی ہے. بھیڑوں کی طرح جمع کر لینا لوگوں کو، یہ کامیابی کی دلیل تھوڑی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر یہ کہا ہے کہ اللہ کے اذن سے غالب آئیں گے 100 پر 1000، تو وہ اللہ کا اذن اصل میں سنت الہی ہے، اصل میں وہ قانون فطرت ہے. جیسا کہ وہ 12,000 باطل پہ ہوتے ہوئے وہ 12,000 1.25 لاکھ لوگوں پہ غالب آئے نا، ایسا دنیا میں کوئی بھی کر سکتا ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں. ہم اگر اپنے آپ کو اٹھائیں، مضبوط کریں، اپنے ڈیفنس کو مضبوط کریں تو یقیناً ایسا ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ ایک آیت ہے، ما کان لنبی، نبی کے لیے ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے قیدی ہوں کہ وہ زمین میں خون ریزی کرتا پھرے. بہت ہی زیادہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک تو ہمارے تمام مفسرین نے، مولانا امین احسن اسرائی علیہ الرحمٰن نے تدبر قرآن میں جو کچھ لکھا ہے وہ انہوں نے مطلب اچھا لکھا ہے، انہوں نے ایسی کوشش کی ہے کہ وہ کچھ بہتر لکھیں. لیکن اور تمام لوگوں نے جو کچھ لکھا ہے اس میں سوائے اس کے کہ ان تمام روایات کو اٹھا کر پھینک دینا چاہیے ہمیں، اور کوئی گنجائش نہیں ہے. میں جو سب سے اہم بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جو بدر کا، یہ پورا بدر کا واقعہ چل رہا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں، جتنی بھی جنگیں، وہ سب کی سب ڈیفینسو ہیں، ساری جنگیں دفاعی جنگیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی جنگ ایسا نہیں کیا کہ آپ نے اٹیک کیا ہو. بھائی جو رحمت للعالمین ہوگا، ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے گا، وہ تلوار اٹھا کر دوسروں پہ حملہ کیسے کر سکتا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری جنگیں تھوپی گئیں تو آپ نے ڈیفنس میں جنگ لڑی ہے. ہمارے یہاں کی کتابوں کو دیکھیے آپ، سیرت پہ جو کتابیں لکھی جاتی ہیں، اور یاروں نے ہزاروں سال پہلے کتاب المغازی لکھی، غزوات کی کتابیں، اور ایسا یہ لوگ درشاتے ہیں، ایسا دکھلاتے ہیں جیسے کہ جنگوں پر جنگیں ہوئی ہیں. جبکہ قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب رحمۃ اللہ عالمین میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری جنگیں اور سارے سرایا جو بھی چھوٹی بڑی سب جنگیں ہوئی ہیں، مکہ فتح کرنے تک، پورا عرب فتح کرنے تک صرف 118 لوگوں کی جانے دی ہے. مطلب آدمی سن کے حیران ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ نے جنگ کیسے کی ہے. جنگیں تو اس لیے ہوتی ہیں کہ لوگوں کو مارا جائے، حضور نے جنگیں اس لیے کی ہیں کہ لوگوں کو بچایا جائے. آپ یقین کیجئے ابھی ایک گلی محلے سے دوسرے گلی محلے میں لڑائی ہو جائے تو سینکڑوں ہزاروں لوگ مار دیے جائیں گے. اور وہاں یہ ہے کہ کتنی جنگیں لڑی گئیں، مکہ تک فتح ہوا، عرب فتح ہوا، اور صرف 118 لوگوں کی جان گئی، جس میں سے 259 کے آس پاس میں مسلمان مارے گئے اور 700 پلس کچھ وہ غیر مسلم مارے گئے. اتنے کم لوگوں کی جان لی ہے. یہ رحمت للعالمین ہی ہے. اور ہمارے یہاں ایسا دکھلاتے ہیں نا جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے بس تیاری رہتے تھے، ہر وقت جہاد کرنا، جنگ کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، پوری سیرت جو ہے نا جنگی سے بھری ہوئی ہے. نہیں میرے بھائیوں، اچھا حدیثیں بھی پیش کی جاتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے جہاد اتنا زیادہ پسند ہے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ میں قتل کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. یہ سب حدیثیں بھی پیش کی جاتی ہیں. تو اگر ایسا ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں جنگیں کی اس طرح؟ آپ کو تو مواقع بھی ملے کہ آپ مشرکوں کو ماریں، قتل کریں، لیکن پھر بھی آپ نے نہیں کیا.
آپ دیکھیے بڑے بڑے لیڈروں کو مارنے کا موقع ملا فتح مکہ کے موقع پہ، آپ نے مارا نہیں، آپ نے ہمیشہ کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاعی جنگ ایسی دفاعی رہے کہ وہ بڑے لیڈروں کو تو مجبوری میں مارنا پڑا، لیکن عوام کو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹچ نہیں کیا۔ اس بات کو ہمیں دوسروں تک پہنچانا چاہیے کہ اتنی ساری جنگیں ہوئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، مگر صرف 1018 لوگوں کی جان گئی ہے، حیرت کی بات ہے۔ تو اسی لیے یہاں پہ جو ترجمہ کیا جاتا ہے کہ کسی نبی کے لیے یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خون ریزی کرے۔ بتائیے یہ ترجمہ کہاں ٹھہرتا ہے؟ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رول دیکھیے کہ آپ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ خون ریزی نہ ہو، اور یہاں ترجمہ کیا کر رہے ہیں لوگ کہ پوری طرح زمین میں جب تک خون ریزی نہ کر لے تب تک قیدی نہ بنائے۔ تو نبی نے تو کبھی نہیں کیا پوری طرح خون ریزی، نبی تو پہلے ہی والے میں کوشش کرتا تھا کہ خون ریزی بند ہو اور کچھ لوگ قیدی بھی ہوں تو قید ہو جائیں، اور قیدیوں کو بھی اللہ کے رسول نے فوراً چھوڑ دیا۔ ہمارے یہاں جو غلاموں کا رواج ہوا نا بعد میں اسلام آنے کے بعد، وہ اصل میں ملوکیت کے بعد ہوا، یہ بنو امیہ بنو عباس وغیرہ نے یہ سب شروع کیا، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو بنانا تو ختم ہی کر دیا تھا، اور خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی اتنی فتوحات ہوئی لیکن غلام اور باندی نہیں بنائے گئے، یہ بعد میں شروع ہوا۔ اور ہمارے یہاں بھی لوگ تائید کرتے رہتے ہیں کہ نہیں اسلام میں تو ہے کہ بھائی باندیاں اور غلام، باندیاں اور غلام، باندی اور غلام کا کوئی وہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ جب ایسی آیت آئے گی وما ملکت ایمانکم کا لفظ آئے گا تو میں اس پہ ضرور انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تو یہ کہنے کا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی جنگ تھی وہ سب کی سب دفاعی جنگ تھی، یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، اور ہمارے نبی واقعی رحمت للعالمین تھے۔ اے نبی، اپنے ہاتھ تلے کے قیدیوں سے کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں نیک نیتی دیکھے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے گا، اور پھر گناہ بھی معاف فرمائے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر وہ تجھ سے خیانت کا خیال کریں تو یہ تو اس سے پہلے خود اللہ کی خیانت اگر وہ تجھ سے خیانت کا خیال کریں تو یہ تو اس سے پہلے خود اللہ کی خیانت کر چکے ہیں، آخر اس نے انہیں گرفتار کرا دیا، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے ان کو پناہ دی اور مدد کی، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اور جو ایمان تو لائے ہیں لیکن ہجرت نہیں کی، تمہارے لیے ان کی کچھ بھی رفاقت نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں۔ ہاں اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مدد طلب کریں تو تم پر مدد کرنا ضروری ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ تم میں اور ان میں عہد و پیمان ہو۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ خوب دیکھتا ہے۔ کافر آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ملک میں فتنہ ہوگا اور زبردست فساد ہو جائے گا۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد پہنچائی، یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی۔ اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کیا، بس یہ لوگ بھی تم میں سے ہی ہیں، اور رشتے ناتے والے ان میں سے بعض سے زیادہ نزدیک ہیں اللہ کے حکم میں۔ السلام علیکم۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ جی بھائی بولیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وہ ہمارے حاضرین میں سے کوئی مجھے فون کر رہے ہیں، کوئی بات ہے کیا؟ جو حاضرین یہاں پہ ہیں نا ان میں سے ایک صاحب فون کر رہے ہیں۔ نہیں آپ ڈسٹرب مت ہو، آپ کنٹینیو کریں پلیز۔ جی دیکھیے اس پورے رکوع میں جو بہت زیادہ توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، جنہوں نے کفر کیا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ یہ ولی کا لفظ جو ہے نا قرآن مجید میں، یہ عام دوست سے تھوڑا اوپر اٹھ کر ہے، حمایتی، مددگار، کوپریٹ کرنے والے، سپورٹر، ایک دوسرے کا سپورٹ کرنے والے، ان سب معنی میں ولی آتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جو کفر کر رہے ہیں، کفر کے 3 معنی، نمبر 1 حق کا انکار کرنے والے، نمبر 2 حق کو چھپانے والے، سچائی کو، ستیہ کو چھپانے والے، یہ دوسرے ہو گئے الذین کفروا۔ تیسرے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کر رہے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں، اور اللہ کی نعمتوں کا مس یوز کر رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں فساد پیدا کر رہے ہیں۔ خاص طور سے ہماری موجودہ سائنس اور ٹیکنالوجی بھی یہ کام کر رہی ہے۔ تو یہ تینوں طرح کے لوگ جو حق کا انکار کر رہے ہیں، حق کو چھپا رہے ہیں، اور ناقدری نعمت کر رہے ہیں، یہ جو نا آپس میں ایک دوسرے کے سپورٹر، ایک دوسرے کے مددگار بنے ہوئے ہیں۔ الا تفعلوہ،
اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی اگر تم جو سچائی کو ماننے والے ہو، جو اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرنے والے ہو، جو حق کا انکار کرنے والے نہیں ہو، اے وہ تمام لوگوں، اگر تم آپس میں ایک دوسرے کے سپورٹر نہیں بنو گے، ایک دوسرے کے مددگار نہیں بنو گے، تکن فتنۃ فی الارض و فساد کبیر، تو زمین میں بڑا فتنہ اور بڑا فساد پیدا ہو جائے گا، جو آج ہو رہا ہے دنیا میں۔ میرے بھائیوں، صرف دو طرح کے انسان بستے ہیں، ہم لوگوں کو ایسا سوچنا چاہیے، اچھے لوگ اور برے لوگ۔ مسلمانوں کو تو پہلے وہلے میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہمارے درمیان میں اچھے لوگ ہیں وہ لوگ آپس میں جڑیں، ایک دوسرے کے سپورٹر بنے، ایک دوسرے کے مددگار بنے، اور دوسری قوموں میں جو اچھے لوگ ہیں ان لوگوں کو ہم جوڑیں اور ہم ان سے جڑیں، اس طرح ہم ایک یونٹی پیدا کریں۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو قرآن مجید کہتا ہے تکن فتنۃ فی الارض، زمین میں بڑا فتنہ ہو جائے گا، وہ فساد کبیر، اور بڑا فساد پیدا ہوگا۔ اب اس کے لیے ہم لوگوں کو کرنا کیا ہوگا؟ ابھی اسی رکوع میں دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کہا جاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا باموالہم وانفسہم۔ اصل میں جو ٹکڑے پر توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ ہے جاہدوا باموالہم وانفسہم۔ یہ جہاد ہے نا، جہاد، جیسا کہ میں ایک مرتبہ سننا تھا ڈاکٹر اسرار صاحب کو، تو انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں قتال ایک الگ اصطلاح ہے، قتال کہتے ہیں باضابطہ جنگ کرنے کو، اور جہاد ایک بڑی اصطلاح ہے، جہاد کہتے ہیں جد و جہد کرنے کو، کوشش کرنے کو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں، اب پورے قرآن میں کہیں بھی دیکھیے گا آپ تو جاہدو کے ساتھ بے اموالہم پہلے آتا ہے کہ وہ اپنے مال سے جہاد کرتے ہیں سب سے پہلے، وانفسہم، اور اس کے بعد جان سے جہاد کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہماری جد و جہد ہو، ہماری کوششیں ہوں، ہمارے مال کے ذریعے سے بھی ہوں۔ مال میں وہ ساری چیزیں آتی ہیں جو انسان کے پاس وسائل کے طور پہ موجود ہیں، وہ پیسہ ہو، وہ علم ہو، علم بھی مال ہے، ہنر جو ہے وہ مال ہے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں جب بھی مال کا لفظ آئے نا تو بس اس سے کرنسی ہی سمجھتے ہیں۔ بھائی ایک شخص ہے جس کے پاس ہنر ہوگا، اس کے پاس کرنسی نہیں ہوگی، تو وہ اپنے مال سے مدد کرے گا، وہ مال اس کا ہنر ہے۔ ہوگا جس کے پاس مال ہوگا وہ اپنے مال سے جہاد کرے گا۔ ایک شخص ہوگا جس کے پاس پوری طاقت ہوگی باڈی میں، وہ اپنے جسم و جان سے طاقت سے کرے گا، وہ اس کے لیے مال ہوگا۔ اور یہ جو جہاد ہوگا یہ بڑا وسیع جہاد ہوگا، اس میں اسٹرگل، اس میں کوششیں کرنا، محنت کرنا، کسی مشن کو اپنانا۔ پھر اس میں ہو سکتا ہے کہ ایسا موقع آئے کہ وہ تینوں طرح کے لیڈر جو ہوتے ہیں نا، سیاسی لیڈر، مذہبی لیڈر اور معاشی لیڈر، یہ تینوں طرح کے رکاوٹ بنے اور یہ لوگوں کو بہکا پھسلا کر آپ کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ قتال کی نوبت آ جائے، تو پھر قتال وہاں پہ کام کرے گا۔ لیکن ہم اگر جہاد کو قتال بنا دیں اور پھر یہ سمجھ لیں کہ جہاد کا مطلب جنگ کرنا ہوتا ہے، تو یہ ہماری ہی اپنی بیوقوفی ہوگی، کیونکہ مال کے ذریعے سے کون سا جنگ ہوتا ہے؟ مال کے ذریعے سے اصل میں جد و جہد ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے۔ تو مال کے ذریعے سے اور جان کے ذریعے، جان کا مطلب انسان کی اپنی پوری جسمانی قوت، طاقت، ذہنی قوت، روحانی قوت، اور اس کے علاوہ اگر جنگ ہو تو پھر جان کی طاقت جو بھی لگتی ہے، ان سب سے ہم لوگوں کو جہاد کرنا ہے۔ وہ بھی کیسے، کس طرح کہ مسلمان ایک یونٹ بنے اور وہ دوسری قوموں میں جو اچھے لوگ ہیں نا ان سب کو بھی جوڑیں، کیونکہ الذین کفروا جو ہے نا، جو کفر کرنے والے ہیں، وہ ایک یونٹ بن جاتے ہیں ایکشن میں آ کر، کیونکہ ان سب کے پروفٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو سب ایک ہو جاتے ہیں، بعضهم اولیاء بعض، وہ سب ایک دوسرے کے سپورٹر اور مددگار بن جاتے ہیں۔ تو اگر اہل ایمان اور اچھے لوگ ایسا نہیں کریں گے کہ ایک دوسرے کے مددگار بنے، تو تکن فتنۃ فی الارض، زمین میں بڑا فتنہ پیدا ہو جائے گا، وہ فساد کبیر، اور بڑا فساد پیدا ہو جائے گا۔ جزاکم اللہ۔ یہاں سورہ انفال ختم ہوتی ہے، اور سورہ توبہ جو مدنی ہے اور اس میں 129 آیتیں ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے بیزاری کا اعلان ہے ان مشرکوں کے بارے میں جن سے تم نے عہد و پیمان کیا تھا۔ پس اے مشرکو، تم ملک میں 4 مہینے تک تو چل پھر لو، جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو بڑے حج کے دن صاف اطلاع ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی۔ اگر اب بھی تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم روگردانی کرو تو جان لو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اور کافروں کو دکھ کی مار کی خبر پہنچا دیجیے۔ بجز ان مشرکوں کے جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے اور انہوں نے تمہیں ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا، نہ کسی کی تمہارے خلاف مدد کی ہے، تو تم بھی ان کے معاہدے کی مدت ان کے ساتھ پوری کرو۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔
پھر حرمت والے مہینوں کے گزرتے ہی مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، انہیں گرفتار کرو، ان کا محاصرہ کر لو اور ان کی طاق میں ہر گھاٹی میں جا بیٹھو۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو تم ان کی راہیں چھوڑ دو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ طلب کرے تو تو اسے پناہ دے دے یہاں تک کہ وہ کلام اللہ سن لے، پھر اسے اپنی جائے امن تک پہنچا دے، یہ اس لیے کہ یہ لوگ بے علم ہیں۔ جی بسم اللہ۔ اس میں سورہ برات شروع ہوتی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہانک پکار کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بری ہے مشرکوں سے۔ اب یہاں پہ ایک آیت آتی ہے جو بہت زیادہ اعتراض مطلب اس پہ ہوتا ہے اس آیت پہ، اور وہ آیت ہے فیضن صلاح الاشہر الحرم، جب اشہر حرم حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں فقتلوا المشرکین، تو مشرکوں کو قتل کرو، حیث وجدتموہم وخذوہم واحصروہم وقعدوا لہم کل مرصد، جہاں کہیں تم ان کو پاؤ ان کو پکڑو، ان کو محاصرے میں لو اور ان کے لیے گھات لگا لگا کر بیٹھو۔ اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو۔ یہ وہ آیت ہے جس پہ بہت اعتراض ہوتا ہے۔ میں نے مولانا اس آیت کو سمجھنے کے لیے میں نے مولانا مودودی علیہ الرحمہ کی تفسیر بھی دیکھی، تدبر قرآن بھی دیکھی، مولانا یہ ابن کثیر کی بھی تفسیر دیکھی، اور ایک اور معارف القرآن تفسیر دیکھی، اور میں نے جنوینلی ایسی کچھ چیزیں دیکھنے کی کوشش کی کہ مسئلہ حل ہو۔ عام طور پہ ترجمہ یہی کیا جاتا ہے کہ جب اشہر حرم ختم ہو جائیں، حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں تو مشرکوں کو پکڑو، قتل کرو، گھات لگاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ لیکن کوئی بھی مفسر یا کوئی بھی مورخ یا کوئی بھی سیرت لکھنے والا یہ نہیں بتاتا ہے کہ اشہر حرم جب ختم ہوئے، حرمت والے مہینے ختم ہوئے تو کیا اللہ کے رسول نے عمل کیا؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکم عارضی تھا، ایک خاص وقت کے لیے تھا۔ تو مجھے بتاؤ نا کہ اگر خاصی وقت کے لیے تھا تو اللہ کے رسول نے 5 منٹ کے لیے بھی اس حکم پہ عمل کیا ہے کبھی کہ بھائی حرمت والے مہینے ختم ہو گئے ہیں، اب تم نکل جاؤ، مشرکوں کو گھات لگاؤ، پیٹو، مارو؟ کبھی اللہ کے رسول نے عمل کیا اس آیت پہ؟ اس کا تو کوئی جواب نہیں دیتے۔ میرے بھائیوں، سچی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اتنا محدود سوچ بنا رکھا ہے اپنی۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ مشرکوں کو قتل کرنے کا، مارنے، گھیرنے، پکڑنے کا حکم ہے، دوسری طرف ہمارے یہاں آپ دیکھیے گا پوری تاریخ اور سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول نے منافقوں کے نام چھپا چھپا کر رکھے، یہاں تک کہ اگر کسی کو بتایا بھی تو نہ ابو بکر کو بتایا، نہ عمر کو، نہ علی کو، کسی کو نہیں بتایا، حذیفہ ابن الیمان کو بتایا۔ اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال فرمانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک حذیفہ ابن الیمان نے کسی کو نہیں بتایا، یہاں تک کہ وہ انتقال کر گئے۔ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے اللہ کا حکم ہے کہ مشرکوں کو قتل کرو، مارو، پیٹو، یہ کرو وہ کرو، اور دوسری طرف ہمارے یہاں تاریخ بتاتی ہے کہ منافقوں کا نام چھپا چھپا کر رکھا گیا۔ منافقین تو اول درجے کے مشرک ہیں کیونکہ وہ نظریہ توحید میں بھی شرک کر رہے ہیں اور نظریہ اتحاد میں بھی شرک کر رہے ہیں۔ منافق تو دو شرک کرتا ہے، نظریہ توحید میں بھی اور نظریہ اتحاد میں بھی، اور ہمارے یہاں کیا کہا جاتا ہے کہ منافقوں کے نام چھپا چھپا کر رکھے گئے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ آیت کو مشرکین میں ہم منافقین کو شامل نہ کریں اور پھر ہم یہ سمجھ لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے لیے الگ رویہ اختیار کیا، بڑا نرمی کا، محبت کا، جیسے کہ وہ بڑے اچھے لوگ ہوں۔ انہوں نے تو گھات لگایا اسلام کی شجر میں، دیمک کی طرح چاٹ ڈالا انہوں نے، پیارے نبی کے بعد آپ نے دیکھا کہ کیا حال کیا۔ تو ہماری یہ تاریخ اور ہماری احادیث میں بہت ساری غلط بیانیاں ہیں، ہمیں ان پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ المشرکین جو ہے نا وہ عام مشرکوں کی بات نہیں ہے، یہاں پہ اصل میں وہ لیڈر ٹائپ مشرکوں کی بات ہے جو بڑے فسادی تھے، جن کا قلع قمع کرنا، جن کو ہر حال میں ختم کرنا ضروری تھا، کہ ان کے رہتے ہوئے ممکن ہی نہیں تھا کہ عرب میں، جزیرۃ العرب میں امن قائم ہو جائے۔ یہ ان مشرکوں کی بات ہے، اور ان مشرکوں کے لیے اللہ کے رسول نے واقعتاً ایسا حکم دیا ہوگا۔ یہ اور بات کہ ہمارے یہاں ہماری تاریخ اور سیرت میں بہت ساری چیزیں جیسے چھپا دی گئی ہیں، ویسے بھی چھپا ہوا ہے، منافقوں کی فہرست بھی چھپا دی گئی ہے، ایسی اس بارے میں بھی کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات بالکل لگتی ہے کہ جو لیڈر ٹائپ لوگ ہوں گے، جو فسادی ہر حال میں، جو نہیں مان رہے ہوں گے، چاہے وہ منافقوں میں ہوں، یہود کے اعلی کار بنے ہوئے ہوں، یا یہودیوں میں لیڈر ہوں، یا اہل مکہ میں سے کوئی ایسا لیڈر ہو جو بہت فسادی ہو اور مان نہیں رہا ہو، ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ المشرکین کو خاص کیوں کر رہے ہیں، تو میں انشاءاللہ ابھی اسی صورت میں 8-10 رکوع جانے کے بعد میں پھر سے آپ کو لے کر آؤں گا یہاں پہ، اور میں بتاؤں گا کہ دیکھیے میں نے المشرکین کو خاص کیوں کیا ہے۔
تو اگر ہم ایسا سمجھ لیں کہ یہاں پہ ان لیڈروں کے لیے بات ہے، ان فسادیوں کے لیے جو امن قائم نہیں ہونے دے رہے تھے، تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ ان کو کہا گیا کہ ان کے لیے گھات لگاؤ، ان کو پکڑو اور ان کو مارو. یہ عام مشرکوں کی بات نہیں ہے. جزاک اللہ. مشرکوں کے لیے عہد اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے رہ سکتا ہے؟ مشرکوں کے لیے عہد اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے رہ سکتا ہے سوائے ان کے جن سے تم نے عہد و پیمان مسجد حرام کے پاس کیا ہے. جب تک وہ لوگ تم سے معاہدہ نبھائیں تم بھی ان سے وفاداری کرو. اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت رکھتا ہے. ان کے وعدوں کا کیا اعتبار؟ ان کا اگر تم پر غلبہ ہو جائے تو نہ یہ قرابت داری کا خیال کریں نہ عہد و پیمان کا. اپنی زبانوں سے تو تمہیں پرچا رہے ہیں لیکن ان کے دل نہیں مانتے. ان میں سے اکثر تو فاسق ہیں. انہوں نے اللہ کی آیتوں کو بہت کم قیمت پر بیچ دیا اور اس کی راہ سے روکا. بہت برا ہے جو یہ کر رہے ہیں. یہ تو کسی مسلمان کے حق میں کسی رشتہ داری کا یا عہد کا مطلق لحاظ نہیں کرتے. یہ ہیں ہی حد سے گزرنے والے. اب بھی اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں. ہم تو جاننے والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں. اگر یہ لوگ عہد و پیمان کے بعد بھی اپنی قسموں کو توڑ دیں اور تمہارے دین میں تانا زنی کریں تو تم بھی ان سرداران کفر سے بھڑ جاؤ. ان کی قسمیں کوئی چیز نہیں. ممکن ہے کہ اس طرح وہ بھی باز آ جائیں. تم ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا اور پیغمبر کو جلا وطن کرنے کی فکر میں ہیں اور خود ہی اول بار انہوں نے تم سے چھیڑ کی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ ہی زیادہ مستحق ہے کہ تم اس کا ڈر رکھو بشرطے کہ تم ایمان والے ہو. ان سے تم جنگ کرو. اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا. انہیں ذلیل و رسوا کرے گا. تمہیں ان پر مدد دے گا اور مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے کرے گا اور ان کے دل کا غم و غصہ دور کرے گا. اور وہ جس کی طرف چاہتا ہے رحمت سے توجہ فرماتا ہے. اللہ جانتا بوجھتا حکمت والا ہے. کیا تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے حالانکہ اب تک اللہ نے تم میں سے انہیں ممتاز نہیں کیا جو مجاہد ہیں اور جنہوں نے اللہ کے اور اس کے رسول کے اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا. اللہ خوب خبردار ہے جو تم کر رہے ہو. جی جزاکم اللہ. یہاں پہ پھر سے میں توجہ دلانا چاہتا ہوں ایک بات کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے جنگ کرو. اللہ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے، ان کو رسوا کرے گا اور تمہاری مدد کرے گا ان پہ اور مومنوں کے کلیجے ٹھنڈے کرے گا. یہ جب اس طرح کی آیتیں آئے نا تو سب سے پہلے ہم لوگوں کو یہ بات اچھی طرح ذہن میں بیٹھا لینا چاہیے کہ ہر قوم میں سچائی سے روکنے والے، جو صد عن سبیل اللہ کے راستے سے روکنے والے یا رکاوٹ بننے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اصل میں لیڈر ہی ہوتے ہیں. جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ 3 طرح کے لیڈر جو ہوتے ہیں، مذہبی لیڈر، سیاسی لیڈر اور معاشی لیڈر. یہ تینوں طرح کے لیڈر جو ہے نا وہ کبھی بھی نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی اللہ کا بندہ اٹھ کر کھڑا ہو اور وہ ان کو مطلب ایجوکیٹ کرے، ان کے دل دماغ میں صحیح شعور پیدا کرے، ان کو ان کے اندر سمجھ بوجھ پیدا کرے. یہ کبھی نہیں چاہتے. ہوتا یہ ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہماری یہ پوری دنیا ہے جس میں انسان بستے ہیں نا، اس کو آپ 3 طبقے میں بانٹ دیجئے. ایک طبقہ جو ہوگا وہ لیڈروں کا ہوگا، ایک طبقہ ہوگا فالوورز کا، یعنی پیچھے چلنے والوں کا. ان لیڈروں اور فالوورز کے بیچ میں ایک طبقہ ہوتا ہے پڑھے لکھوں کا، اہل دانش کا، باشعور لوگوں کا، ایجوکیٹڈ پرسن کا، صحافیوں کا، ادیبوں کا، علماء کا. ایک طبقہ ہوتا ہے جو بیچ میں، جو ایک طرف لیڈروں کو ایڈریس کرتا رہتا ہے، ان کی کمیاں اور خامیاں بتاتا رہتا ہے، اور دوسری طرف وہ فالوورز کو بھی صحیح گائیڈ کرتا رہتا ہے. جب یہ فالوورز اور لیڈر، ان دونوں کے بیچ کا یہ طبقہ جو ہے نا، یہ طبقہ اپنا کام نہیں کرتا ہے، یہ طبقہ پیغمبر نہیں بنتا ہے، یہ طبقہ اپنا کام، اپنا مشن صحیح سے انجام نہیں دیتا ہے، تو پھر جو فالوورز ہوتے ہیں نا وہ بیچارے پوری طرح مس گائیڈ ہو جاتے ہیں اور لیڈر ان کو پوری طرح اپنے چنگل میں لے لیتے ہیں. تو یہ بیچ والے طبقے کا بہت اہم کام ہے جس کے لیے ہم لوگوں کو اٹھنا چاہیے. اور اگر یہ کام ہم نہیں کریں گے تو پھر وہی ہوگا جو ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ بیچ والا جو طبقہ ہے نا، اسی کا کام پیغمبروں کا کام ہوتا ہے. یہی پیغمبر جو ہے نا یہ لیڈروں اور فالوورز کے بیچ میں کھڑا رہتا ہے. تو جو لیڈر ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پیغمبر کو اور اس طرح کے لوگوں کو ختم کر کے رکھ دیں اور فالوورز پہ پوری طرح قبضہ جما لیں. اور وہ تینوں طرح کے لیڈر ہوتے ہیں، مذہبی لیڈر بھی، سیاسی لیڈر بھی، معاشی لیڈر بھی. تو ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم واقعتاً تم کو جہاد کرنا ہے،
علمی فکری جہاد، مال کا جہاد، نفس کا جہاد، جان کے ذریعے جہاد، جس طرح تم جد و جہد کر سکتے ہو وہ بیچ والے طبقے میں آ کر، تاکہ فالوورز اور لیڈر کے بیچ میں بیلنس بنے اور تم لیڈروں کو بھی صحیح آئینہ دکھا سکو اور ان کے سدھارنے کا کام کر سکو اور فالوورز کو بھی مس گائیڈ نہ ہونے دو، تو یہ کام تمہیں ہر حال میں کرنا پڑے گا اگر تم واقعی حاملین قرآن ہو تو۔ اب بتائیے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہمیں قرآن مجید کو، قرآن مجید کا بہانہ لے کر، قرآن مجید کے ذریعے سے، قرآن مجید کی استدلال، علمی استدلال کی طاقت سے ہمیں غیر مسلموں تک پہنچنا چاہیے تھا، ان تک یہ چیز پہنچانی چاہیے تھی، لیکن ہندوستان میں رہتے ہوئے کتنا زیادہ ہم لوگوں سے یہ کمی ہو رہی ہے، یہ کوتاہی ہو رہی ہے۔ آج جو RSS والے یا فلاں والے، یہ والے وہ والے کامیاب ہو رہے ہیں، تو اس میں زمین بنا کر تو ہم ہی نے دی ہے نا۔ میں نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ جتنی بھی مسجدیں آپ اٹھا لیجئے مسلمانوں کی، ان کے آس پاس جو غیر مسلم رہتے ہیں، ہم ان سے نابلد رہتے ہیں، کیئرلیس رہتے ہیں، ان سے ان کے حال کی کوئی واقفیت نہیں رہتی ہمارے اندر۔ جتنے بھی اسلامی مدارس لے لیجیے، دینی مدارس لے لیجیے، اس کے آس پاس رہنے والے تمام غیر مسلم، کوئی کنیکشن نہیں ہوتا ہمارا، جیسے کہ وہ بالکل ہی الگ ہوں، ہم الگ ہوں۔ تو بھائی ہم حاملین قرآن ہیں، ہم دعوت کے حامل لوگ ہیں، ہم یہ قرآن پہنچائیں گے ان تک، ہم ان سے تعلق پیدا کریں گے اور پھر اس راہ میں جو جد و جہد کرنا ہوگا، جو کوششیں کرنی ہوگی، ہم وہ کریں گے۔ یہ ہمارا اصل مشن ہے۔ جزاکم اللہ۔ لائق نہیں کہ مشرک اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کریں، درہاں حالی کے وہ خود اپنے کفر کے آپ ہی گواہ ہیں۔ ان کے اعمال غارت و اکارت ہیں اور وہ دائمی طور پر جہنمی ہیں۔ اللہ کی مسجدوں کی رونق و آبادی تو ان کے حصے میں ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، نمازوں کے پابند ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں۔ توقع ہے کہ یہی لوگ یقیناً ہدایت یافتہ ہیں۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلا دینا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا اس کے برابر کر دیا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا، وہ اللہ کے ہاں بہت بڑے مرتبے والے ہیں، اور یہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ انہیں ان کا رب خوشخبری دیتا ہے اور اپنی رحمت کی اور رضامندی کی اور جنتوں کی، ان کے لیے وہاں دوامی نعمت ہے، وہاں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اللہ کے پاس یقیناً بہت بڑے ثواب ہیں۔ اے ایمان والو، اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ عزیز رکھیں۔ تم میں سے جو بھی ان سے محبت رکھے گا وہ پورا گنہگار ظالم ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ کے جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں تو تم انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے۔ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جزاکم اللہ۔ یہاں دیکھیے اس آیت پہ غور کرتے ہیں ہم لوگ، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کی مسجدوں کو آباد تو صرف وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، الصلاۃ کو قائم کرتے ہیں، الزکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ دیکھیے اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا اصلاً اس کی لیپا پوتی نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے یہ خبر پہنچی ہم تک کہ لَتُزَخْرِفَنَّ الْمَسَاجِدَ كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، کہ تم مسجدوں کو اسی طرح زیب و زینت مسجدوں میں کرو گے جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے یہاں کیا۔ ہم لوگوں نے مسجدوں کی آباد کاری کیا سمجھ رکھی ہے کہ اس میں بڑھیا بڑھیا AC لگا ہوا ہو، موٹے موٹے قالین بچھے ہوئے ہوں، اس میں ٹائلز لگے ہوئے ہوں، زبردستی کے منارے بنائے جا رہے ہیں، نئے نئے منارے بنائے جا رہے ہیں، جیسے کہ امت کے پاس اور کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے مسجدوں پہ فالتو میں دنیا بھر کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اور یہ سب خرچ کروا رہے ہیں لوگ کیا بھائی؟ تو مسجد اور حدیثیں پیش کی جا رہی، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا۔ بھائی اللہ کے لیے مسجد بنانا ایک الگ چیز ہے، اور ان مسجدوں میں اتنا زیادہ شان و شوکت کا مظاہرہ کرنا ایک دوسری چیز ہے۔ امت کو اتنا سارا کام پڑا ہوا ہے، امت کے ایجوکیشن پہ اتنا کام کرنا ہے، ہیلتھ پہ اتنا کام کرنا ہے، امت کو پالیٹکس پہ اتنا کام کرنا ہے، امت کو بہت سارے مواقع ہیں جن پہ پیسے خرچ کرنے ہیں، لیکن وہ لوگ زبردستی مسجدوں پہ پیسے خرچ کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم اور آپ میں سے بھی ہوں، برا نہ مانیں گے، کہ پیسہ ہوتا ہے نا تو بار بار حج کرنے اور عمرہ کرنے جاتے ہیں، جبکہ حج اور عمرہ کرنا ایک بار کافی ہے۔
اگر ہمارے پاس وہ پیسے ہیں، اتنا سارا کام پڑا ہوا ہے ہندوستان میں، بار بار حج اور عمرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے ہی میں مسجدوں پہ دنیا بھر کے پیسے خرچ کرنے کے سخت خلاف ہوں. یہ کام کرنے کا نہیں ہے. اصل میں کرنے کا کام تو یہ ہے کہ ہم ایمان باللہ پہ کام کریں، اس پہ جو خرچ کرنا ہے ہم کریں گے. ہم آخرت کے تصور پہ کام کریں گے، اس پہ جو خرچ کرنا ہے کریں گے. ہم اقامت صلاۃ پہ کام کریں گے، اس پہ جو پیسہ خرچ کرنا ہوگا کریں گے. ہم ایتائے زکوٰۃ پہ کام کریں گے، اس پہ جو پیسہ خرچ کرنا ہوگا کریں گے. یہ سب کرنے کے کام ہیں، اور اس طرح سے مسجدیں آباد ہوتی ہیں. یہ ہمیشہ اپنے ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے. اور لاسٹ میں یہ کہا گیا کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بال بچے، بھائی بیویاں، رشتے دار، مال، تجارت، یہ سب چیزیں اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں تمہیں، اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا، تو انتظار کرو، اللہ تم ایک اپنا حکم لے کر آئے گا. یہ جو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری کا ٹکڑا ہے نا میرے بھائیوں، یہ اصل میں عذاب کی خبرداری ہے، عذاب کی تنبیہ اور دھمکی ہے کہ اگر اپنے ان تمام لوگوں کو محبوب رکھو گے، تجارت کو، اس کو اور اللہ کے راستے میں جہاد یعنی اسٹرگل اور کوششیں نہیں کرو گے، تو پھر اللہ اپنا حکم لے کر آئے گا. اور حکم کیا لے کر آئے گا؟ کہ تم ذلیل ہو جاؤ گے، تم زوال میں جا گرو گے، اور دوسری قوم اٹھ کر آ جائے گی جو تم پر مسلط ہوگی، جو آج ہو چکی ہے. جزاکم اللہ. یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت سے میدانوں میں تمہیں فتح دی ہے، اور حنین کی لڑائی والے دن بھی، جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا، لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا، بلکہ زمین باوجود اپنی کشادگی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر مڑ گئے. پھر اللہ نے اپنی طرف کی تسکین اپنے نبی پر اور مومنوں پر اتاری، اور اپنے وہ لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ نہیں رہے تھے، اور کافروں کو پوری سزا دی. ان کفار کا یہی بدلہ تھا. پھر اس کے بعد بھی جس پر چاہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی توجہ فرمائے گا. اللہ ہی بخشش و مہربانی کرنے والا ہے. اے ایمان والو، بے شک مشرک بالکل ہی ناپاک ہیں. وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی نہ پھٹکنے پائیں. اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے تو اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا اپنے فضل سے اگر چاہے. اللہ علم و حکمت والا ہے. ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ شے کو حرام نہیں جانتے، نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہیں تمہیں کتاب دی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں. جزاکم اللہ. یہاں پر پھر وہی میں بات کہوں گا، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو، مشرک نجس ہیں، وہ مسجد حرام کے قریب نہ جائیں اس سال کے بعد. سب سے پہلے تو ہم لوگوں کو مشرک کا ڈیفینیشن سمجھنا چاہیے. شرک کے بہت ہزار طریقے ہیں. قرآن مجید کے لحاظ سے شرک تو میں نے جیسا کہا کہ تفرقہ بازی بھی شرک ہے، ہوا اور خواہشات پہ چلنے کو بھی اللہ تعالیٰ نے شرک کہا ہے. تو شرک کی تو بہت ساری قسمیں ہیں. تو مشرک کو ہمیں کنفرم کرنا پڑے گا کہ یہاں پہ کس طرح کے مشرکین کی بات ہو رہی ہے. تو میں پھر کہوں گا کہ وہی لیڈر ٹائپ مشرکین کی بات ہو رہی ہے. یہ اور بات ہے کہ دوسری سیاسی مصلحتوں کی بنیاد پہ جس وقت اسلام کمزور تھا، یا یوں کہیں کہ مسلمانوں کی اتنی قوت نہیں ہوئی تھی، یہ کہا گیا کہ مسجد حرام کے آس پاس میں نہیں آویں مشرکین. لیکن ہمیشہ کے لیے دروازہ بند کر دینا، یہ تو چاہے آپ کتنی بھی اجنبی لگے آپ لوگوں کو یہ بات، لیکن میرے حلق سے نہیں اترتی یہ بات کہ تمام مشرکین، جس میں اہل کتاب بھی شامل ہیں، یہود بھی ہیں، عیسائی بھی شامل ہیں، جس میں دنیا کے اور دوسرے تمام لوگ شامل ہیں، وہ سب کے سب روک دیے جائیں مسجد حرام سے. آپ نے کہیں بھی دیکھا ہے پورے عالم میں؟ آپ مجھے بتائیے کہ کسی بھی قوم نے اپنے کسی عبادت گاہ میں آنے سے کسی کو روکا ہے؟ کسی کو نہیں روکا. مسلمانوں کی کتاب روک رہی ہے دنیا کے تمام لوگوں کو کہ تم مسجد حرام کے قریب نہیں جا سکتے ہو. جبکہ خطرہ کیا ہے بھائی؟ میں پوچھتا ہوں خطرہ کیا ہے؟ خطرہ تو سب سے زیادہ مسلمانوں سے ہے. مسجد حرام کو آج سعودی حکومت سے سب سے زیادہ خطرہ ہے. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں نا کہ بڑا تعمیرات کر کے رکھا ہے تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. سعودی حکومت کو سے جتنا زیادہ خطرہ ہے اسلام کو وہاں پر، یعنی سعودی عرب میں اور حرمین شریفین کو، اتنا کسی چیز سے نہیں ہے. آپ نے دیکھا یزید نے کعبے پر وہ کیا، اٹیک کیا. حجاج نے کعبے پر اٹیک کیا. کرامتہ کے دور میں کرامتہ نے کعبے پر اٹیک کیا، کعبے کو جلا دیا اور حجر اسود کو لے کر چلے گئے. مسلمانوں نے تو خود کعبے پر اٹیک کیا اور دنیا بھر کی کعبے کی بے حرمتی کی ہے. دوسروں سے کیا خطرہ رہے گا؟ لیکن میں اگر یہ سمجھوں کہ مشرکین سے مراد یہاں پہ خاص مشرکین ہیں، تو پھر مجھے کچھ سمجھ بات آتی ہے کہ انہیں واقعی قریب نہیں ہونا چاہیے. لیکن عام طور پہ سب کے لیے دروازے بند کر دینا، یہ تو اس رب العالمین اور اس رحمت للعالمین کے لیے یہ بات زیب نہیں دیتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً انہوں نے ایسا نہیں کیا ہے.
یہ بعد میں جو ہمارے یہاں جو ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کھیلی گئی نا، اور ہمارے یہاں فقہ اور فتوے کی زبان پیدا ہوئی، جس کے ذریعے سے کیا کیا گیا کہ یہ دارالاسلام ہے اور باقی ساری دنیا کو دارالحرب بنا دیا گیا ہے نا، بجائے اس کے کہ ہم دارالامن کی ایک اصطلاح رکھتے تو دارالاسلام اور دارالحرب میں دنیا کو بانٹا گیا۔ یہ جو کیا یہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا، یہ قرآن نے نہیں کیا۔ مجھے پورے قرآن میں دارالاسلام اور دارالحرب کی کوئی اصطلاح دکھلا دے، کوئی نہیں دکھلا سکتا۔ یہ سب بعد میں کیا ہے لوگوں نے، یہ سب بنو امیہ، بنو عباس اور ان سب لوگوں نے جو ملوکیت پیدا کی ہے، ان لوگوں نے یہ سب چیزیں کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام پہ لوگوں کو بانٹ رہے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ یہود کہتے ہیں عزیز اللہ کا بیٹا ہے، اور نصرانی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ قول صرف ان کے منہ کی بات ہے، اگلے منکروں کی بات کی یہ بھی نقل کرنے لگے۔ اللہ انہیں غارت کرے وہ کیسے پلٹائے جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنایا، اور مریم کے بیٹے مسیح کو، حالانکہ انہیں صرف ایک اکیلے ہی اللہ ہی کی عبادت کو حکم دیا گیا تھا، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پاک ہے ان کے شریک مقرر کرنے سے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ تعالیٰ انکاری ہے مگر اس بات کا کہ اپنا نور پورا کرے گا، گو کافر ناخوش رہیں۔ اسی نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے کہ اسے اور تمام مذہبوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک برا مانے۔ اے ایمان والو، اکثر علماء اور عابد لوگوں کا خیال ناحق کھا جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، اکثر علماء اور عابد لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں، اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے۔ جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی۔ ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے جیسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا رکھا تھا، بس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے۔ ان میں سے 4 حرمت و ادب کے ہیں، یہی دوست دین ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسا کہ وہ تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا کفر کی زیادتی ہے، اس سے وہ لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں جو کافر ہیں۔ ایک سال تو اسے حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال اسی کو حرمت والا کر لیتے ہیں، کہ اللہ نے جو حرمت رکھی ہے اس کے شمار میں تو موافقت کر لیں، پھر اسے حلال بنا لیں جیسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ انہیں ان کے برے کام بھلے دکھا دیے گئے ہیں، اور قوم کفار کی اللہ رہنمائی نہیں فرماتا۔ جزاکم اللہ۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم، یعنی کہ بات ہو رہی ہے مذہبی علماء کی، مذہبی لوگوں کی، کہ ان کے احبار رہبان جو مذہبی علماء ہیں وہ اربابا من دون اللہ، وہ اربابا من دون اللہ بن گئے ہیں، اللہ کے علاوہ رب بن گئے ہیں، وہ بیچ میں آ گئے ہیں۔ ہمارے یہاں اردو زبان میں سمجھنا تھوڑا آسان ہے، آپ نے سنا ہوگا 2 لفظ بہت زیادہ چلتا ہے ہمارے یہاں، ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے عقیدت۔ عقیدہ اللہ کے لیے اور عقیدت یہی عالی جناب لوگوں کے لیے، جو مذہبی لوگ ہیں نا ان کے لیے عقیدت ہے اور اللہ کے لیے عقیدہ ہے۔ تو گویا کہ انہوں نے، اچھا یہ دونوں لفظ آپ دیکھیے گا تو دونوں اجنبی لفظ ہے، قرآن میں کہیں بھی عقیدے کا لفظ نہیں آیا ہے، قرآن میں ایمان کا لفظ آیا ہے۔ میں ایک بار یہاں پہ یہ بات ذہن نشین کرا دیتا ہوں اپنے تمام ساتھیوں کو کہ بعد میں چل کر کے ایسے ٹرمز، ایسی اصطلاحات رائج ہوئی ہیں جو غیر قرآنی اور غیر اسلامی ہیں، جیسے دین کے مقابلے میں مذہب کا لفظ۔ پورا قرآن پڑھ جائیے، اللہ تعالیٰ کہیں بھی مذہب کا لفظ نہیں بولتے، پورے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری احادیث میں مذہب کا لفظ نہیں آئے گا۔ تو دین اصل ہے، دین اور مذہب کے لفظ میں بہت زیادہ کا فرق ہے۔ اسی طریقے سے ایمان کا اس کے مقابلے میں عقیدے کا لفظ گڑھا گیا۔ عقیدے کا لفظ اللہ کے رسول کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، قرآن کے لیے اجنبی لفظ ہے۔ کہاں ایمان، کتنا خوبصورت لفظ جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو امن، نظریے پر ایمان اور یقین، ان سب چیزوں کی دعوت دی ہے، اور کہاں عقیدے کا لفظ جس کا مطلب ہی پیچیدگی، کوئی سینس ہی نہیں بنتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے قرآن میں اصطلاح اتباع اور اطاعت کی ہے نا، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تم پورے شعور کے ساتھ اپناؤ اللہ کے حکم کو۔ اس میں انسان کے سیلف ریسپیکٹ، اس کے ایگو کا خیال رکھا گیا ہے۔ اس اتباع اور اطاعت کے مقابلے میں تقلید کا لفظ، تقلید کا لفظ ہوتا ہے پٹا پہنانا، غلامی کا طوق پہنانا، یہ لفظ رائج کیا گیا۔ یہ سب غیر قرآنی الفاظ جو ہے نا رائج کیے گئے ہیں امت میں، یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے اور اس پر پھر مضبوطی سے قائم کیا گیا ہے۔ آپ آج بات کیجئے اگر کہ عقیدے کا لفظ تو قرآن میں ہے نہیں، مذہب کا لفظ تو قرآن میں ہے نہیں،
تقلید کا لفظ قرآن میں ہے نہیں، یہ غیر قرآنی اصطلاحات کیوں پیدا ہو گئیں؟ تو دیکھیں لوگ جھگڑنے لگیں گے آپ سے، جبکہ انہیں خوش ہونا چاہیے کہ کوئی اللہ کا بندہ انہیں بتا رہا ہے کہ بھائی یہ سب غیر قرآنی اور غیر اسلامی چیزیں ہیں، ان کو ہمیں نہیں بولنا ہے۔ اس لیے ہم جب بھی بولیں تو بولیں کہ اسلام ہمارا دین ہے، اسلام ہمارا مذہب نہیں ہے۔ مذہب تو پوجا پاٹ اور چند رسم و رواج کو بولتے ہیں میرے بھائیوں، دین پورے سسٹم آف لائف کو بولتے ہیں، پوری زندگی گزارنے کے نظام کو بولتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہمیں۔ تو عقیدت جو ہے نا وہ ارباب من دون اللہ کے لیے، علماء کے لیے، مذہبی لوگوں کے لیے، اور عقیدہ اللہ کے لیے گڑھ لیا انہوں نے، اور دونوں چیزیں گمراہ کرنے والی۔ تو اسی لیے یہاں پہ کہا گیا کہ یہ مال کھا لیتے ہیں لوگوں کا ناجائز طریقے سے، باطل طریقے سے، کیونکہ یا تو کبھی عقیدے کا ڈراوا دیتے ہیں اور کبھی عقیدت میں ان کو مبتلا کر کے مال کھاتے ہیں۔ یہ کر رہے ہیں، ہمارے علماء بھی کر رہے ہیں، اور برا نہیں مانیے گا، میں خود ندوی عالم ہوں، میں علماء نہیں بولتا ہوں، میں فارغین مدارس بولتا ہوں، مدرسے کے پڑھے لکھے یا مدرسے کے فارغین یہ بولتا ہوں، کیونکہ علماء سے مراد ہے اہل علم۔ تو جو بھی اہل علم ہوگا وہ علماء میں شامل ہوں گے۔ علماء بولنے سے لوگوں کا فوراً ذہن جاتا ہے وہ ٹوپی اور کرتا پاجامہ اور داڑھی والے اور مدرسے کے پڑھے لکھے لوگوں کی طرف، جبکہ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، وہ فارغین مدارس ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے تو بس علماء ہیں۔ تو اگر بس علماء ہی ہیں، اور علماء سے مراد یہی مدرسے کے لوگ ہیں اور مذہبی علماء اور پیر ہیں، تو میں تو جانتا ہوں کوئی بھی نہیں ڈرتا، میں خود نہیں ڈرتا ہوں اللہ سے۔ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے ندوے میں پڑھا، میرا پورا بیک گراؤنڈ جو خاندانی بیک گراؤنڈ ہے وہ ہے خانقاہی بریلوی، میں بریلوی خانقاہی بیک گراؤنڈ سے اٹھا، اس کے بعد میں نے بہت ساری چیزیں پڑھی لکھی، پھر میں نے دیوبند والوں کو سمجھا، پھر ندوے گیا، ندوے میں نے پوری عالمیت مکمل کی، مولانا مودودی علیہ الرحمہ کو پڑھا، اس کے بعد میں سب کو پڑھتا ہوں، جاوید احمد غامدی صاحب کو، مولانا وحید الدین خان صاحب کو، سر سید کو، علامہ شبلی نعمانی کو، ایسے تمام لوگوں کو جن کو یہ لوگ مردود قرار دیتے ہیں، سب کو پڑھتا ہوں، اور الحمدللہ اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ علماء فارغین مدارس کو نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں، ان میں سے جو لوگ اہل علم ہوں گے وہ علماء ہوں گے، اور جو دوسرے لوگ ہیں جو اہل علم ہیں وہ علماء ہیں۔ اس لیے علماء کا لفظ جب آئے تو ہمارے ذہن میں یہ کھٹک پیدا ہونی چاہیے۔ تو جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں نا، مذہبی پیر، مذہبی مولانا حضرات، یہ سب لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہی ہیں، اور یہ سب بالکل کھلی آنکھوں مشاہدہ ہو رہا ہے۔ آج کی تنظیمیں، جماعتیں، یہ سب کیا کر رہی ہیں، یہ ہمارے سامنے ہے، کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں ہم۔ جزاکم اللہ۔ جمال صاحب 15 منٹ بچے ابھی۔ ہاں جی، تو اچھا کنٹینیو کر دیتے ہیں ترجمہ پہلے، اور کچھ خاص بات رہے گی تو میں 2-3 باتیں کہہ دوں گا۔ جی، اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ چلو اللہ کے راستے میں کوچ کرو تو تم زمین سے لگ جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے عوض دنیا کی زندگانی پر ہی ریچھ گئے ہو؟ سنو، دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کچھ یوں ہی سی ہے۔ اگر تم نے کوچ نہ کیا تو تمہیں اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دے گا، اور تمہارے سوا کو اور لوگوں کو بدل لائے گا۔ تم اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو تو اللہ ہی ان کی مدد کے لیے اس وقت جب اللہ ہی نے ان کی مدد کی، اس وقت جب کہ انہیں کافروں نے دیش سے نکال دیا تھا، دو میں سے دوسرا، جب کہ وہ دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بس جناب باری نے اپنی طرف سے تسکین اس پر نازل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں۔ اس نے کافروں کی بات پست کر دی، اور بلند و عزیز تو اللہ کا کلمہ ہی ہے۔ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ نکل کھڑے ہو جاؤ، ہلکے پھلکے ہو تو بھی اور بھاری برکم ہو تو بھی، اور راہ رب میں اپنی مال و جان سے جہاد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم میں علم ہو۔ اگر جلد وصول ہونے والا مال و اسباب ہوتا اور ہلکا سفر ہوتا تو یہ ضرور آپ کے پیچھے ہو لیتے، لیکن ان پر تو دوری اور دراز کی مشکل پڑ گئی۔ اب تو یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم میں قوت و طاقت ہوتی تو ہم یقیناً آپ کے ساتھ نکلتے۔ یہ اپنی جانوں کو خود ہی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ ان کے جھوٹا ہونے کا سچا علم اللہ کو ہے۔ اللہ تجھے معاف فرمائے، تو نے انہیں کیوں اجازت دے دی بغیر اس کے کہ تیرے سامنے سچے لوگ کھل جائیں، اور تو جھوٹے لوگوں کو بھی جان لے۔ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان و یقین رکھنے والے تو مالی اور جانی جہاز سے رک جانے کی کبھی بھی تجھ سے اجازت طلب نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ یہ اجازت تو تجھ سے وہی طلب کرتے ہیں جنہیں نہ اللہ پر ایمان ہے، نہ آخرت کے دن کا یقین ہے، جن کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے شک میں ہی سرگرداں ہیں۔ اگر ان کا ارادہ جہاد کے لیے نکلنا ہوتا تو وہ اس سفر کے لیے سامان کی تیاری کر رکھتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، اس لیے انہیں حرکت سے ہی روک دیا اور کہہ دیا کہ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے ہی رہو۔ اگر یہ تم سے مل کر نکلتے بھی تو تمہارے لیے سوائے فساد کے اور کوئی چیز نہ بڑھاتے۔
बल्कि तुम्हारे दरमियान खूब घोड़े दौड़ा देते और तुम में फितने डालने की तलाश में रहते। उनके मानने वाले खुद तुम में मौजूद हैं और अल्लाह उन जालिमों को खूब जानता है। ये तो इससे पहले भी फितने की तलाश करते रहे हैं और तेरे लिए कामों को उलट पलट करते रहे हैं, यहाँ तक कि हक आ पहुंचा और अल्लाह का हुक्म गालिब आ गया, बावजूद ये कि वो नाखुशी में ही रही। इनमें से कोई तो कहता है मुझे इजाजत दीजिए, मुझे फितने में न डालिए। आगा रहो, वो तो फितने में पड़ चुके हैं और यकीनन दोज़ख काफिरों को घेर लेने वाली है। आपको अगर कोई भलाई मिल जाए तो उन्हें बुरा लगता है और कोई बुराई पहुंच जाए तो ये कहते हैं हमने तो अपना मामला पहले से ही दुरुस्त कर लिया था, फिर तो बड़े ही इतराते हुए लौटते हैं। आप कह दीजिए कि हमें सिवाय अल्लाह के हमारे हक में लिखे हुए कि कोई चीज़ पहुंच ही नहीं सकती, वो हमारा कारसाज और मौला है। मोमिनों को तो अल्लाह की ज़ात पाक पर ही भरोसा करना चाहिए। कह दीजिए कि तुम हमारे बारे में जिस चीज़ का इंतजार कर रहे हो वो दो भलाइयों में से एक है। अगर हम तुम्हारे हक में इसका इंतजार करते हैं कि या तो अल्लाह ताला अपने पास से कोई सज़ा तुम्हें दे या हमारे हाथों से, बस एक तरफ तुम मुंतज़िर रहो और दूसरी तरफ तुम्हारे साथ हम भी मुंतज़िर हैं। कह दीजिए कि तुम खुशी या नाखुशी किसी तरह भी खर्च करो, कबूल तो हरगिज़ न किया जाएगा। यकीनन तुम फासिक लोग हो। कोई सबब उनके खर्च की कबूलियत के न होने का उसके सबा नहीं कि ये अल्लाह और उसके रसूल के मुनकिर हैं और बड़ी काहिली से ही नमाज को आते हैं और बुरे दिल से ही खर्च करते हैं। बस आपको उनके माल और औलाद ताज्जुब में न डाल दें। अल्लाह की चाहत यही है कि उससे उन्हें दुनिया की ज़िंदगी में ही सज़ा दे और उनके कुफ्र ही की हालत में उनकी जानें निकल जाएं। ये अल्लाह की कसम खा खा कर कहते हैं कि ये तुम्हारी जमात के लोग हैं, हालांकि वो दरअसल तुम्हारे नहीं। बात सिर्फ इतनी है कि ये डरपोक लोग हैं। अगर ये कोई बचाव की जगह या कोई गार या कोई भी सर घुसाने की जगह पालें तो अभी उस तरफ लगाम तोड़कर उल्टे भाग छूटें। इनमें वो भी हैं जो खैराती माल की तकसीम के बारे में आप पर ऐब रखते हैं। अगर उन्हें इनमें से मिल जाए तो खुश हैं और इसमें से न मिला तो फौरन ही बिगड़ खड़े होंगे। अगर ये लोग अल्लाह और रसूल के दिए हुए पर खुश रहते और कह देते कि अल्लाह हमें काफ़ी है, अल्लाह हमें अपने फजल से देगा और उसका रसूल भी, हम तो अल्लाह की ज़ात से ही तवक्को रखने वाले हैं। सदक़े सिर्फ फ़कीरों के लिए हैं और मिस्किनों के लिए और उनके वसूल करने वालों के लिए और उनके लिए जिनके दिल परचाए जाते हैं और गर्दन छुड़ाने में और कर्जदारों के लिए और अल्लाह की राह में और राहरू मुसाफिरों के लिए फ़र्ज है अल्लाह की तरफ से और अल्लाह इल्म हिकमत वाला है। इनमें से वो भी हैं जो पैगम्बर को ईज़ा देते हैं और कहते हैं कान का कच्चा है। आप कह दीजिए कि वो कान तो तुम्हारे भले के लिए हैं। वो अल्लाह पर ईमान रखता है और मुसलमानों की बात का यकीन करता है और तुम में से जो अहले ईमान है ये उनके लिए रहमत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लोग ईज़ा देते हैं उनके लिए दुख की मार है। महज तुम्हें खुश करने के लिए तुम्हारे सामने अल्लाह की कसम खा जाते हैं, हालांकि अगर ये ईमानदार होते तो अल्लाह और उसका रसूल रजामंद करने के ज़्यादा मुस्तहिक थे। क्या ये नहीं जानते कि जो भी अल्लाह की राह और उसके रसूल की मुखालफत करेगा उसके लिए यकीनन दोज़ख की आग है जिसमें हमेशा रहने वाला है। ये ज़बरदस्त रुसवाई है। मुनाफिकों को हर वक्त इस बात का खटका लगा रहता है कि कहीं मुसलमानों पर कोई सूरत न उतरे जो उनके दिलों की बातें उन्हें बतला दे। कह दीजिए कि तुम मजाक उड़ाते हो, यकीनन अल्लाह ताला उसे जाहिर करने वाला है जिससे तुम डर दुबक रहे हो। अगर आप इनसे पूछें तो साफ कह देंगे कि हम तो यूं ही आपस में हंस बोल रहे थे। कह दीजिए कि अल्लाह उसकी आयतें और उसका रसूल ही तुम्हारे हंसी मजाक के लिए रह गए हैं। तुम बहाने न बनाओ, यकीनन तुम अपने ईमान के बाद बेईमान हो गए। अगर हम तुम में से कुछ लोगों से दरगुजर भी कर लें तो कुछ लोगों को उनकी जुर्म की संगीन सजा भी देंगे। तमाम मुनाफिक मर्द और औरत आपस में एक ही हैं। ये बुरी बातों को हुक्म देते हैं और भली बातों से रोकते हैं और अपनी मुट्ठी बंद रखते हैं। ये अल्लाह को भूल गए, अल्लाह ने इन्हें भुला दिया। बेशक मुनाफिक ही फासिक और बदकिरदार हैं। अल्लाह ताला उन मुनाफिक मर्दों, औरतों और काफिरों से जहन्नम की आग का वादा कर चुका है जहाँ ये हमेशा रहने वाले हैं। वही उन्हें काफ़ी है, उन पर अल्लाह की फटकार है और उन्हीं के लिए दायमी अजाब है। मिसल उन लोगों के जो तुमसे पहले थे, तुम में से वो ज़्यादा कुव्वत वाले थे और ज़्यादा माल और औलाद वाले थे, बस वो अपना दीन हिस्सा बरत गए, फिर तुमने भी अपना हिस्सा बरत लिया। जैसे तुमसे पहले के लोग अपने हिस्से से फ़ायदेमंद हुए थे और तुमने भी उसी तरह मजाकाना बहस की जैसे उन्होंने की थी। उनके अमाल दुनिया और आखिरत में गारत हो गए। यही लोग नुकसान पाने वाले हैं। क्या उन्हें अपने से पहले लोगों की खबर नहीं पहुंची? कौम नूह और आद और समूद और कौम इब्राहिम और अहले मदियन और अहले मोतफिकात, उल्टी ही बस्तियों के रहने वाले की उनके पास उनके पैगंबर दलील लेकर पहुंचे। अल्लाह ऐसा न था कि उन पर जुल्म करे, बल्कि उन्होंने खुद ही अपने ऊपर जुल्म किया।
मोमिन मर्द और औरत आपस में एक दूसरे के मददगार और माविन और दोस्त हैं। वो भलाइयों को हुक्म देते हैं और बुराइयों से रोकते हैं, नमाजों को पाबंदी से बजा लाते हैं, ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह की और उसके रसूल की बात मानते हैं। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला बहुत जल्द रहम फरमाएगा। बेशक अल्लाह गलबे वाला, हिकमत वाला है। ऐ ईमानदार मर्दों और औरतों, उन ईमानदार मर्दों और औरतों से अल्लाह ने उन जन्नतों का वादा फरमाया है जिनके नीचे लहरें ले रही हैं, जहां वो हमेशा हमेशा रहने वाले हैं, और उन साफ सुथरे पाकीज़ा महलात का जो उन हमेशगी वाली जन्नतों में से हैं। और अल्लाह की रजामंदी सबसे बड़ी चीज़ है, यही ज़बरदस्त कामयाबी है। ए नबी, काफिरों और मुनाफिकों से जहाद जारी रखो और उन पर सख्त हो जाओ। उनकी असली जगह दोज़ख है, जो नहायत बदतरीन जगह है। ये अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं कि उन्होंने नहीं कहा, हालांकि यकीनन कुफ्र का कलमा उनकी ज़बान से निकल चुका है और ये अपने इस्लाम के बाद काफिर हो गए हैं, और उन्होंने इस काम का कस्द भी किया जो पूरा न कर सके। ये सिर्फ इसी बात का इंतकाम ले रहे हैं कि उन्हें अल्लाह ने अपने फजल से और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने दौलतमंद कर दिया। अगर ये अब भी तौबा कर लें तो ये उनके हक में बेहतर है, और अगर मुंह मोड़े रहेंगे तो अल्लाह ताला उन्हें दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब देगा, और ज़मीन भर में उनका कोई हिमायती और मददगार न खड़ा होगा। उनमें से वो भी हैं जिन्होंने अल्लाह से अहद किया था कि अगर वो हमें अपने फजल से माल देगा तो हम ज़रूर सदका व खैरात करेंगे और पक्की तरह नेकोकारों में हो जाएंगे। लेकिन जब अल्लाह ने अपने फजल से उन्हें दिया तो ये उसमें बखीली करने लगे और टाल मुटल करके मुंह मोड़ लिया। बस उसकी सज़ा में अल्लाह ने उनके दिलों में निफाक डाल दिया। अल्लाह से मिलने के दिनों तक, क्योंकि उन्होंने अल्लाह से किए हुए वादे का खिलाफ किया और क्योंकि झूठ बोलते रहे। क्या वो नहीं जानते कि अल्लाह ताला को उनके दिल का भेद और उनकी सरगोशी सब मालूम है, और अल्लाह ताला गैब की तमाम बातों से खबरदार है। जो लोग इन मुसलमानों पर तानाजनी करते हैं, जो दिल खोल कर खैरात करते हैं, और उन लोगों पर जिन्हें सिवाय अपनी मेहनत और मजदूरी के और कुछ मैसर ही नहीं, बस ये उनका मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह भी उनसे तमस्सुर करता है। उन्हीं के लिए दर्दनाक अजाब है। उनके लिए तो इस्तग़फ़ार कर या न कर, अगर तू 70 मरतबा भी उनके लिए इस्तग़फ़ार करे तो भी अल्लाह उन्हें हरगिज़ न बख्शेगा। ये इसलिए कि उन्होंने अल्लाह से और उसके रसूलों से कुफ्र किया है। ऐसे फासिक लोगों को रब करीम हिदायत नहीं देता। पीछे रह जाने वाले लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद अपने बैठे रहने पर खुश हैं। उन्होंने अल्लाह की राह में अपने माल और अपनी जानों से जिहाद करना नापसंद रखा, और उन्होंने कह दिया कि इस गर्मी में मत निकलो। कह दीजिए कि दोज़ख की आग बहुत ही सख्त गर्म है, काश के वो समझते होती। बस उन्हें चाहिए कि बहुत कम हंसें और ज्यादा रोएं, बदले में इसके जो ये करते हैं। बस अगर अल्लाह ताला आपको उसकी किसी जमात की तरफ लौटा कर वापस ले आए, फिर ये आपसे मैदान जंग में निकलने की इजाजत तलब करें, तो आप कह दीजिए कि तुम मेरे साथ हरगिज नहीं चल सकते, और न मेरे साथ तुम दुश्मनों से लड़ाई कर सकते हो। तुमने पहली मरतबा ही बैठ रहने को पसंद किया था, बस तुम पीछे रह जाने वालों में ही बैठे रहो। इनमें से कोई मर जाए तो आप उसके जनाजे की हरगिज नमाज न पढ़ें और ना उसके कब्र पर खड़े हों। ये अल्लाह और उसके रसूल के मुनकर हैं, और मरते दम तक बदकार बेइतात रहें। आप उनको उनके माल और औलाद कुछ भी भले न लगें। इनकी चाहत यही है कि उन्हें उन चीजों से दुनियावी सजा दे और ये अपनी जान निकलने तक काफिर ही रहें। जब कोई सूरत उतारी जाती है कि अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके रसूल के साथ मिलकर जिहाद करो, तो इनमें से दौलतमंदों का एक तबका आपके पास आकर ये कहकर रुखसत ले लेता है कि हमें तो बैठे रहने वालों में ही छोड़ दीजिए। ये तो खाना नशीन औरतों का साथ देने पर रीझ गए और इनके दिलों पर मोहर लगा दी गई, और अब वो कुछ समझ अकल नहीं रखती। लेकिन खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके साथ के ईमान वाले अपने मालों और जानों से जिहाद करते हैं। यही लोग भलाइयों वाले हैं और यही लोग कामयाबी हासिल करने वाले हैं। इन्हीं के लिए अल्लाह ने वो जन्नतें तैयार की हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं, जिनमें ये हमेशा रहने वाले हैं। यही बहुत बड़ी कामयाबी है। बादिया नशीनों में से उज़्र वाले लोग हाजिर हुए तो उन्हें रुखसत दे दी जाए, और वो बैठ रहे हैं जिन्होंने अल्लाह से और उसके रसूल से झूठी बातें बनाई थी। अब तो इनमें जितने काफिर हैं उन्हें दुख देने वाली मार पहुंच कर रहेगी। ज़ईफों पर और बीमारों पर और उन पर जिनके पास खर्च करने को कुछ भी नहीं, कोई हर्ज नहीं, बशर्ते कि वो अल्लाह और उसके रसूल की खैरख्वाही करते रहें। ऐसे नेक कारों पर इल्ज़ाम की कोई राह नहीं। अल्लाह ताला बड़ी मग़फ़िरत और रहमत वाला है। हाँ, उन पर भी कोई हर्ज नहीं है जो आपके पास आते हैं कि आप उन्हें सवारी मुहैया कर दें, तो आप जवाब देते हैं कि मैं तो तुम्हारी सवारी के लिए कुछ नहीं कर पाता।
تو وہ رنج و غم سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں کہ انہیں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں. بے شک انہی لوگوں پر راہ الزام ہے جو باوجود دولت مند ہونے کے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں. یہ خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر خوش ہیں اور ان کے دلوں پر مہر خداوندی لگ چکی ہے جس سے وہ محض بے علم ہو گئے ہیں. جزاکم اللہ. میں بس تھوڑا سا ٹائم لوں گا, ایک دو پوائنٹ بتانا ہے صرف. یہاں کہا گیا ہے کہ صدقات جو ہیں وہ فقراء کے لیے اور مساکین کے لیے. فقیر بولتے ہیں ایسے شخص کو جس کے پاس ایک تو کچھ ضرورت کے لیے ہو نہیں, اور دوسرے وہ اس کے پاس کوئی ذریعہ آمدنی بھی نہیں, یعنی وہ محتاج بھی ہو اور ذریعہ آمدنی بھی نہیں ہو, وہ فقیر ہے. اور مسکین کہتے ہیں ایسے شخص کو جس کے پاس ذریعہ آمدنی تو ہے مگر اتنا وہ نہیں کما پا رہا ہے جس سے وہ اپنی ساری ضرورت پوری کر سکے. تو مسکین اور فقیر میں یہ فرق ہے. دوسری چیز یہاں پہ والمؤلفۃ قلوبہم کہا گیا, یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے رکھا ہے کہ تالیف قلب کے لیے, دل کو ملانے کے لیے آپ زکوٰۃ کے پیسے, صدقے کے پیسے خرچ کریں. یہ غیر مسلموں پہ خرچ کرنا اور دوسرے لوگوں پہ کہ وہ مسلمانوں سے جڑیں, مسلمانوں کے لیے ان کے دل میں نرم گوشہ پیدا ہو اور وہ اسلام کے لیے نرم گوشہ پیدا کریں, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. یہ بھی, اور آپ کہیں گے کہ بار بار تم فقہ فتاویٰ بول رہے ہو, فقہ فتاوے نے ہی اس شق کو اڑایا ہے. ہم لوگوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے باضابطہ کہ والمؤلفۃ قلوبہم کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے, اب اس پہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ ہندوستانی تناظر میں دیکھیے گا تو والمؤلفۃ قلوبہم پہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے تالیف قلب کے لیے سب سے زیادہ. تو اس لیے قرآن مجید کا کوئی بھی حکم وہ ابد الآباد ہے. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ناسخ و منسوخ والا جھگڑا ہی ختم ہو گیا ہے, کوئی قرآن کی کوئی آیت ناسخ واسخ نہیں, منسوخ نہیں ہے. تو یہ بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. دوسری چیز جو یہاں پہ عرض کرنے کی تھی ایک جگہ, وہ یہ ہے کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, اے نبی جہاد کیجیے. میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جہاد جو ہے نا میرے بھائیوں وہ ہمیشہ سے جاری رہی. مکی زندگی میں بھی اللہ کے رسول نے جہاد کیا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ وہ جتنا کچھ کیا نا اللہ کے رسول نے اور صحابہ کرام نے, وہ سارا کا سارا جہاد ہی تھا, سب جہاد تھا. تو جہاد ہمیشہ سے جاری رہا, قتال کی البتہ اجازت دی گئی. بھائی اس ٹائم میں یعنی جیسے ایک ریسلر ہوتے ہیں, دو ریسلر اور جاتے ہیں پہلوان, دو لڑتے ہیں, تو جو پہلوان جو ہوتا ہے ایک وہ پہلے وار کو روکتا رہتا ہے. تو مکی زندگی میں وار روکتے رہے, لوگ روکتے رہے ہے نا, جواب نہیں دیا. مدنی زندگی میں کہا گیا کہ اب جواب بھی دو, تو وہ قتال ہے, جواب بھی دیا گیا ان کو. تو وہ جو اگر ریسلر روک رہا ہے سامنے والے کے اٹیک کو, تو آپ کہیں گے کیا وہ لڑ نہیں رہا؟ ظاہر ہے کہ وہ لڑ رہا ہے. تو جہاد ہمیشہ سے جاری ہے, قتال کی البتہ اجازت دی گئی تھی, جس کا فرق ہم لوگوں کو رکھنا چاہیے. تیسری چیز یہاں پہ بس یہ وہ لاسٹ میں کہہ کے ختم کروں گا, فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. ہمارے جو مقررین ہوتے ہیں نا, واعظ کرنے والے, وہ یہ سب کہتے ہیں کہ کم ہنسو اور زیادہ رو, اور پھر وہ بتاتے ہیں طرح طرح کے واقعات اور قصے کہ کتنا زیادہ روتے تھے صحابہ کرام اور کتنا زیادہ روتے تھے اللہ والے لوگ, اور ہر وقت عذاب قبر کا خوف, جہنم کا خوف, ایک نفسیاتی مریض بنانا. میرے بھائیو سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل بھی نہیں چاہتے ایسا. جو خدا رحمت کی اتنی زیادہ امید دلاتا ہو, وہ کیسے چاہے گا کہ ہم نفسیاتی مریض بن جائیں؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہنسایا ہے اور خود رلایا بھی. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا انسان اگر خوش ہو تو اس کی تعمیری کام, اس کا ذہنی اس کی ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے, لیکن وہ ہر وقت اگر نفسیاتی مریض بن کے رہے, کہا گیا نا حدیث میں آتا ہے کہ آپ روئیے اللہ کے سامنے, اگر رونا نہیں آئے تو رونے جیسا چہرہ بنائیے. یہ کاہے کو اللہ کے رسول کہیں گے؟ سند پہ بہت زیادہ بات ہو چکی, ہم لوگوں کو ٹیکسٹ پہ غور کرنا چاہیے. زبردستی نوٹنکی کی کیا ضرورت ہے چہرہ مورا بنانا؟ خدا ہمارے دل سے واقف نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بالکل نہیں چاہتے ہیں کہ ہم زبردستی کی نوٹنکی کریں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم خوش رہیں, ہم اللہ کی رحمت کی امید رکھیں, ہم اسلام اور قرآن کے مشن کے طور پہ لے کر جائیں, پورے یقین اور حزم و جزم کے ساتھ لے کر جائیں دوسروں تک, پورے کانفیڈنس اور اعتماد کے ساتھ, نفسیاتی مریض بن کر نہیں کہ وہ ہر وقت رونے گانے والے. یہ بعد کے اہل تصوف نے پیدا کیا ہے یہ. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم. Thank you very much, Arshad Saab and Yusuf Saab, for your wonderful translation and also a very thought-provoking tafsir. In fact, he's so extensive and vast in knowledge. The time that is there is not sufficient, but then we have the limitation, and I thank them profusely for their effort, and may Allah reward them abundantly for the work they are doing. And
it's good that we stick to the time, and we have another 15 minutes now. I'll just briefly summarize what we have learned through this two surahs. Surah Anfal and Surah Tawbah basically are related to qital, that is war. And one Surah Anfal is during the time of Badr, and then Surah Tawbah is after Hijri 9, that is during the Tabuk expedition or war. As our Mufassirin said, jihad is to strive and struggle, that is 24/7, whereas qital is only recommended during exceptional condition, that is when you are turned out of your home just because you say Allah is your Lord. That means you have been prosecuted and turned out of your home. Then as a defense and to get back to your home, you are allowed to fight. And the second condition is when a people are crying out for help because the ruler is tyrant and they are being persecuted. In that even you can, for ending the persecution by the tyrant, a war can be fought. So qital is an exception and it is not a general rule. Whereas as our, like we said, jihad, you have to 24/7 strive and struggle in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Very important lessons we learn from these two things. One is you to have trust in Allah subhanahu wa ta'ala so that you will succeed in all your trials, because you should know He knows all your problems and He has got a plan for you. This is a thing that has to go into our mind, to have trust in Allah subhanahu wa ta'ala. Then Allah subhanahu wa ta'ala gives us a formula for steadfastness or sabr. He says you have to be courageous, you have to be firm, you have to be focused, and you have to remember Allah subhanahu wa ta'ala abundantly. That will give you the steadfastness or the sabr to face any trial. And to be successful, you have to obey Allah subhanahu wa ta'ala, you have to obey the messenger, and you have to be patient. That is the one which we said before. And you have to stay united. You should not be divided. And the factors which will prevent you from striving in the way of Allah subhanahu wa ta'ala is love of the world, desires or nafs, and the lure or deception of Shaitan. We have to work very carefully about it. Then, when you talk about Allah subhanahu wa ta'ala, you have to be cautious. You should not actually say something which you don't mean. If you do that, you fall in the category of munafiq, and it is actually the handiwork of Shaitan. So the characteristics of munafiqin have been discussed, and we should not do any of those things which will earn the wrath of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala says, whenever you want to do something, you have to make a decision. You should not overthink about it, asking unnecessary questions which will create a self-doubt in you. But you rely on Allah subhanahu wa ta'ala, have trust in Allah subhanahu wa ta'ala, and take action. That's very important. You will have self-doubt whether I can do it or not. No. You have to be firm. You have to have full trust in Allah subhanahu wa ta'ala, and you have to act. You cannot sit in a corner and keep on asking, it will not happen. You have to set forth and do the action. That will actually bring you success. And Allah subhanahu wa ta'ala is always, He wants to give blessings, but then you have to be grateful, and you should never be arrogant or ungrateful. And then Allah is the one who puts love in the hearts of people. Allah is actually the controller of your heart. He can change the state of the heart, and He can, bring unity among the heart. So you have to love, your people for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, and who love others are soft in heart, and Allah loves that. Then it's a great thing. You should not betray a people who betray you, but you have to show ihsan. At the same time, you have to be strategically be ready, to quell any danger on you. And the last one is basically true believer. They are the one who will leave their comfort of the home, do the struggle in the way of Allah subhanahu wa ta'ala with their wealth, and they give shelter to people who need it, and also help for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala.
these are the people who are the true believers, basically, like, you know, who are ready to sacrifice their comforts of home, their wealth, etc., for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, and give shelter and, you know, like give help to others when they are in need. And the last one is basically like you have to seek the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala at whatever be the condition. In all conditions, your actions should actually directed towards seeking the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. And finally, Allah subhanahu wa ta'ala defines the zakat, who are eligible for that. The people who are eligible for zakat are the needy and the poor, and also the administrators who actually collect and distribute the zakat. And, you know, by buying the hearts of others who are not in our religion, like, you know, for the spread of the deen and actually bringing people closer to Islam, and also for freeing captives, and also for clearing the debts of people who are actually sunk in the debt, and also for the cause of Allah, and also for the cause of Allah, and for wayfarer and traveler. These are the conditions Allah has actually kept for distributing the zakat, which is an addition, like, you know, like for spending on the people who are heart is inclined towards Islam, and also for clearing the debts of people who are in debt. So these are the things that actually we can take away from these two surahs, and put in our daily life, so that we will be successful in this world as well as in the hereafter.